السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ معزز محترم علماء اکرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کی یہ شب جو ملتقى رمضان بدبئی کے نام سے یا رمضان ان دبئی کے نام سے دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اس خوبصورت سے وسیع ذویل ہال میں جو یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے انسان کی تخلیق یا انسان کی پیدائش کا مقصد۔ قبل ازیں کہ میں قرآن کریم اور احادیث سے میں اس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ روشنی ڈالوں، اللہ عز و جل کے شکر اور امتنان کے بعد میں اس ملتقى کے ذمہ داران کا اور اس ملتقى کے منعقد کرنے والوں کا اور اس فارم کا جس نے یہ عظیم الشان اور یہ عظیم مجلس منعقد کی ہے، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حکومت دبئی کے امیر شیخ محمد راشد آل مکتوم، ان کے صاحبزادے شیخ احمد بن محمد راشد آل مکتوم جو اس کے مشرف ہیں، جن کی زیر سرپرستی یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس فارم کے روح رواں عالی جناب شیخ محمد الہاشمی حفظہ اللہ اور ان کے جتنے بھی رفقا، احباب اور اصدقاء، مختلف زبانوں کی جو ٹیم ہے، میں ان سب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آج دبئی کے اندر اپنے اردو زبان جاننے والے بھائیوں کے یہ پر رونق چہرے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے شہر دبئی کے ملک دبئی کے اندر اپنی روزی و روٹی کمانے والے بھائیوں کے یہ مبارک اور روشن چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے ان جہود کو اور ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ اس ماہ مبارک کے اس عظیم الشان مہینے میں، بابرکت مہینے میں
ہم سب کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو بھائیو، وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے، وقت چونکہ محدود ہے، اس کے بعد سوال و جواب بھی ہیں اور بھی دیگر پروگرام ہیں، بہرحال میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے شروع کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا فرمایا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے پھر ہماری ذمہ داریاں، ہم اس مقصد کو کیسے پورا کر سکتے ہیں جو ہمارا مقصد وجود ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا علم حاصل کرتے ہوئے پھر اس مقصد کو ہم مکمل کیسے کر سکتے ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس مقصد کی روح کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئیں گی، میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، میرے دوست اور بھائیو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے چلیں کہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی معقول شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ معمولی سے معمولی آدمی بھی، چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب دنیا کو بنایا، سجایا، سنوارا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ ستارے، یہ لیل و نہار کا آنا اور جانا، اور یہ رات اور دن کا ایک بعد دیگرے گردش کرنا، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر، ظاہر ہے یہ سب کچھ بھی بیکار نہیں ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات ہستی اور اس کا ایک ایک ذرہ، اس دنیا کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، ایک ایک ذرہ کسی نہ کسی مقصد، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی شہادت دی ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے اس کائنات کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر الہی سے ان کی زبانیں معمور ہوتی ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں وہ غور کرتے ہیں۔ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی زبان پہ بے ساختہ یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ، اے بار الہ، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے ساری کائنات کو، بندوں کی زبانوں سے گویا اعتراف کروا رہا ہے کہ میں ساری کائنات کو میں نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندوں کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ بندے خود یہ جب جو غور کرتا ہے، جو فکر کرتا ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، غرض کی ذرہ ذرہ کسی نہ کسی مقصد سے بنایا گیا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود اعتراف کیا، خود یہ بات بیان فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو، یہ تو انسانوں کی خاص طور سے پیدائش، بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے یہ زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا ہے، ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ ہم نے بے محض بے مقصد نہیں بنایا، لیکن افسوس کہ اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں، اور زمین اور آسمان خود، یہ کوئی اتفاقیہ پیداوار نہیں ہے کہ کسی کے جس
آج دنیا کے اندر لوگوں نے جو مختلف نظریات بنا لیے کہ یہ اتفاقیہ طور پر ایک دھماکہ ہوا، پھر اس دھماکے سے ایک پتھر نکلا، پھر اس سے کیا ہوا، پھر اس سے زمین بنی، پھر نہ جانے کیا 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 چیزیں جو افسانے بیان کرتے ہیں. مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا. مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے رب پہ اوپر ایمان لاتا ہے، اور رب نے جو کچھ کہا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے. اور مومن اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں، کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی مصلحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکیں، یہ ہمارے نقص، ہمارے عقل کی کمی، یہ ہمارے علم کی کمزوری ہے، یہ ہمارے دماغ کی کمزوری ہے کہ ہم ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہ چرند، یہ پرند، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، بہت ساری چیزیں آپ کے ارد گرد یہ چوٹیاں، آپ کے دل میں، کسی بھی آدمی کے دل میں جو مومن نہیں ہے یا عام آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ سب پیدا کرنے کی کیا ضرورت. لیکن ہرگز ایسے کلمات ایک مومن کی زبان پہ نہیں آنے چاہیے. ہمیں بھلے اس کی مصلحت کا پتہ نہ ہو، اس کی حکمت کا پتہ نہ ہو، اس کی تخلیق، مقصد تخلیق کا علم نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی، ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، چرند و پرند ان کے پاس بھی حس ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، لیکن انسان جس کو اللہ نے تکریم عطا فرمائی، جس کی عزت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا، جسے اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ظاہر ہے اس اللہ نے جب کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی تو ذرا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ پھر انسان جو اتنا بڑا اعلیٰ اور دماغ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ضرور پیدا کیا ہے. ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو موت و زندگی ہے، تمہیں زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد موت، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سب سے زیادہ، سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، احسن ترین عمل کرنے والا کون ہے. صاف ظاہر ہے کہ عملی جد و جہد کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد اور انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی نصب العین درکار ہوتا ہے، ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، جس کے حصول کے لیے کچھ کام ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق اور اس کے مخالف جو بھی ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. اور پھر اس نصب العین کو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کام ہوتا ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے، اور کس طرح سے ادا کرنا ہے اس کام کو اسے بھی بتایا جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک ہدف ہے، آپ ایک ہال تعمیر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بلڈنگ عشوائی طریقے سے، یوں ہی منمانی طریقے سے نہیں بنائی جاتی. اس کے لیے ہدف مقرر ہونے کے بعد اس کے لیے مزدور تلاش کرنے پڑتے ہیں، میٹیریل ڈھونڈنے پڑتے ہیں، بلکہ اس کا ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے، بعد میں چل کر کے پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے اور اس کے اوپر کام ہوتا ہے. بینی اسی طرح سے آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، انسان کو بھی بنایا، تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ اپنی مرضی سے جو دل میں آئے کرو، نہیں، بلکہ اس کا ٹارگٹ متعین فرمایا. اور یہ فرمایا جب کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو اے انسان تو بھی بیکار نہیں ہے، تیرا بھی مقصد کیا ہے وہ بھی آئیے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھتے ہیں. تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں یہ بات کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر سونے کے لیے، کھانے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے، جناب عالی بڑے بڑے جو ہے دنیاوی کام میں مشغول رہنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، سمندروں میں راستے بنانے کے لیے، آسمانوں میں پلین اڑانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. یہ اس کا مقصد نہیں ہے. آج انسان جو دنیا کے اندر گھل مل گیا، آج دنیا کے اندر کھو چکا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کے سامنے صرف اپنا پیٹ یا اپنا جسم یا اپنی صحت نظر آتی. وہ یہ سوچتا ہے کہ بس یہی ہے کھانا پینا، دنیا ہے، اس دنیا کے اندر رہنا، جیسے کہ ایک بہت بڑی تعداد دنیا کے اندر انسانوں کی رہتی ہے. یہاں بحیثیت انسان گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، بحیثیت مومن یا بحیثیت مسلمان یا بحیثیت کافر نہیں بات کر رہا ہوں، یا مسلم یا غیر مسلم، بلکہ بحیثیت انسان. تمام انسان، کائنات کے تمام انسان مخاطب ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، تمام جنات اور انسانوں کو اللہ فرماتا میں نے پیدا کیا ہے. کس لیے؟ ایک خاص مقصد ہے، وہ ہے تاکہ وہ سب میری عبادت کریں،
میری عبادت کریں، میری پوجا کریں، میری بندگی کریں، میرے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں۔ عبادت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے معانی پنہاں ہیں۔ اس کا معنی میں بتاؤں گا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے ایک ٹارگٹ متعین کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو، اور یہ جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے مالک کی پوجا کرو، اپنے مالک کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، پوروجوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں ہم اس کی عبادت کریں؟ کیوں ہم اس کی بندگی کریں؟ اپنے مالک کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک سادھارن انسان بن سکو، تاکہ تم ایک بہترین منشیہ بن سکو، تاکہ کائنات کے اندر امن قائم ہو، سلامتی قائم ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، بدامنی نہ پیدا ہو، بدسلوکی نہ پیدا ہو۔ عبادت اس لیے کرو تاکہ تمہارے اندر انسانیت پیدا ہو، تم اللہ کے بندے صحیح طور پر بن سکو، تمہارا جسم جنتی ہو سکے، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ وہ مالک تمہارا جس کا تم کھاتے ہو، وہ مالک جس کا تم پیتے ہو، اے انسانوں، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں منہ دیے، جس نے تمہیں ہاتھ دیے، جس نے تمہیں پیر دیے، جس نے یہ تمہیں زمین دی، جس نے تمہیں آسمان دیا، دنیا میں کسی نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ساری کائنات کے لوگوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جس نے تمہیں آسمان سے بارش دیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب، وہ مالک تمہارا کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا بہترین بچھونا بچھایا، والسماء بناء، اور آسمان کے لیے آسمان کی چھت تمہارے لیے مقرر فرمائی، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس مالک نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل فرمایا، پھر اس بارش کے ذریعے سے مختلف قسم کے اناج پیدا ہوئے، غلے پیدا ہوئے، اور مختلف قسم کی پھل فروٹ پیدا ہوئے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو اے دنیا کے لوگو، کان کھول کر کے سن لو، یہ سب نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، تمہارے مالک نے عطا کی ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو سنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کتنا سمپل، کتنا چھوٹا سا مطالبہ ہے میرے عزیزو، میرے دوستو، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ پوری کائنات، پوری دنیا، پوری یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، آج ایک چند لائٹیں ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور ہمارے دانتوں سے پسینے آ جاتے ہیں جب اس کا بل جمع کرنا پڑتا ہے۔ ایک گھر بنانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے لوگ دبئی، سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے بیوی کو، سب کو چھوڑا ہوا ہے، کسی کی یاد نہیں آتی۔ کیوں؟ گھر تعمیر کرنا ہے، جھوپڑی ہے، اسے بلڈنگ بنانا ہے، گھر میں چراغ بتی جلانے کے لیے تیل تک میسر نہیں ہے، محنت مزدوری کرنے کے لیے آدمی سب کچھ ترک کر کے یہاں آیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اتنی قربانی دی ہے؟ ایک گھر تو بنایا تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا گھر ہے؟ وہ گھر وہ ہے جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی۔ تم مٹی بٹور رہے ہو، تم مٹیوں کے لیے، مٹی ہے، یہ خاک، یہ مٹی کو پکا دیا گیا، اینٹ ہو گئی۔ اس کے لیے اتنی محنت، اتنی مشقت۔ اچھا، جس کا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ کل کا یہ آنے والا قدم جو ہمارا اٹھ رہا ہے، یہ موت کی طرف جا رہا ہے، یہ زندگی کی طرف، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے تم کتنی مشقتیں اور کتنی محنتیں کر رہے ہو۔ کاش یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ احساس، یہ شعور تمہیں یہ پیدا ہو جائے، یہ جانکاری، یہ علم ہو جائے کہ وہ گھر جسے اللہ نے تعمیر کر رکھا ہے، مرنے کے بعد جو زندگی، میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسری زندگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ روح زندہ ہے۔ یہ جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح سے اور ایک جسم سے۔ روح کہاں سے آتی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح رب کی طرف سے آتی ہے۔ روح کہاں سے آتی ہے؟ آپ سے پوچھتے ہیں میرے حبیب کی روح کے بارے میں بتاؤ، آپ ان سے کہہ دو یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور رب کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ بولو۔ ہاں،
اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند عرش پر مستوی ہے، عرش پر موجود ہے، اوپر ہے، اور وہ اوپر سے وہ روح آتی ہے۔ اور یہ جسم کہاں پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے؟ بولو، زمین پہ بنتا ہے، یہ بدن زمین پہ بنتا ہے، اور پھر ملاپ ہوتا ہے آسمان اور زمین کا، پھر ایک زندگی تعمیر ہوتی ہے، پھر وہ زندگی چلتی ہے جتنی اللہ رب العزت نے مقدر کی ہے، پھر ایک دن آتا ہے روح اور جسم کا بندھن ٹوٹتا ہے، اور پھر یہ روح جہاں سے آتی ہے پھر وہیں بولو چلی جاتی ہے، جہاں سے آتی ہے وہیں۔ اور مٹی، یہ جسم کس سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے۔ یہ جسم جہاں سے آیا ہے اسی میں مل جاتا ہے۔ تو زندگی جسم سے جدا ضرور ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، وہ روح مرتی نہیں ہے، وہ روح ہوتی ہے۔ تو جو اوپر سے آئی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، جو زمین نیچے سے بنی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ اس زندگی کو حسین اور خوبصورت تو بنی بنائی زندگی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، وہاں وہ عمارتیں رکھی ہوئی ہیں جس کی اینٹیں سونے کی، جس کے گارے مشک اور عنبر کے، زعفران کے۔ اللہ اکبر! کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ اگر کسی بندے کو مل جائے اس جنت میں، ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور ما فیہا، اس دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان کے مقابلے میں وہ ایک چھڑی رکھنے کی جگہ بندے کو دی جائے تو وہ بندہ یہ پوری دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، صرف ایک چھڑی، ایک ڈنڈا کھڑا کرنے کے لیے جو جگہ درکار ہے اس کے لیے۔ وہ جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جسے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا شبہ بھی گزرا ہے، گمان بھی نہیں گزرا ہے۔ وہ جنت اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، اے میرے اللہ کے بندو، میرا خطاب دونوں سے ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں دونوں کھا رہے ہو، بھرپور استعمال ہو رہا ہے نعمتوں کا مکمل طریقے سے، تو پہچانو اپنے مالک کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اور پیدا کیا تو بیکار بھی نہیں چھوڑا ہے۔ سنو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں، یعنی ایک توحید کو قائم کرنے کے لیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ صرف اس کلمے کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے، کائنات میں اس کا غلغلہ مچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تمام علماء، تمام تابعین، تابعین، مکمل سلسلے چلے آ رہے ہیں صرف اس توحید کو قائم کرنے کے لیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اچھا، ایک بات آپ دیکھیے، ذرا سا غور کیجئے کہ وہ رب کتنی حکمتوں والا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ توت کا پتا، توت سمجھتے ہیں؟ توت، شہتوت جس کو کہتے ہیں، پتا ایک ہے، اس پتے کو ایک کیڑا کھاتا ہے، اس کے پیٹ سے ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں۔ شہد کی مکھی کھاتی ہے، اس کے پیٹ سے میٹھے قسم کا ایک سیال نکلتا ہے۔ اسی توت کے پتے کو بکری کھاتی ہے، بدبودار میگنی نکلتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے، لیکن دیکھیں اسی توت کے پتے وہ کھاتے کھاتے، کوئی کچھ کھاتا ہے تو کچھ پیدا ہوتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے تو کچھ پیدا ہوتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے۔ اسی توت کے پتے کو غزال کھاتی ہے، ہرن کھاتی ہے، تو اس کے ناف سے مشک نافہ نکلتا ہے، خوشبو نکلتی ہے اس کے ناف سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، آپ غور کیا کرو اس پر، سوچو اس کے اوپر، بدھو نہ بنو۔ دنیا چند دن کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اللہ کی قسم کسی کو نہیں پتا ہے کہ جو سانس ابھی آ رہی ہے یہ باہر نکلے گی بھی کہ نہیں نکلے گی، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے اے دنیا کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو کھانے والوں،
اللہ کی زمینوں پر سفر کرنے والوں، تم منسٹر ہو، تم بیرسٹر ہو، تم وزیر ہو، تم صدر ہو، تم امیر ہو، تم ملک ہو، تم بادشاہ ہو، حکمران ہوں گے تم، لیکن اللہ کے سامنے بھکاری ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے اللہ، اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب محتاج ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے وہ صدیقین ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اللہ کے در کے منگتا ہیں، بھکاری ہیں۔ وہی غنی ہے، وہی اللہ، وہی مالک جس نے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ سمجھو اللہ تبارک تعالیٰ کو، اور اپنے مقصد وجود کو سمجھو کہ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم اپنے صحت اور تندرستی کا خیال رکھو، اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم بڑی بڑی گاڑیاں، موٹر پلینے بناؤ، اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اس دنیا کے اندر تم دنیا کے اندر گشت کرو اور بزنس کرو، تجارت کرو اور دنیا کو بناؤ، سنوارو، سجاؤ۔ نہیں، بلکہ تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولو، اپنا مقصد وجود سمجھ میں آیا؟ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ عبادت ہے کیا؟ اور عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس حکم دے دیا کہ جاؤ عبادت اور بندگی کرو جیسے دل میں آئے؟ چنانچہ آپ دیکھو، جس کے پاس وہ ہدایت کے کلمات نہیں پہنچے، جس کے پاس وہ باتیں نہیں پہنچی، تو ان کی عبادتوں کو دیکھو، مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ بھی اللہ کے سوا پتھروں کی اور نہ جانے جن کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر ہوا ایک جگہ سے، چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر آپس میں ہنس رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے، کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی، اصل میں ہم زمانے جاہلیت کی زندگی کو سوچ کر ہنس رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، جب ہم سفر کرتے تھے تو ہمارے پاس جو ہر قبیلے کے بت ہوا کرتے تھے، ان کو تو پتھر اٹھا کے تو نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہم جب سفر کرتے تھے اور جب ہمارے دل کے اندر عبادت کا شوق بڑھتا تھا تو جو کھجوریں ہمارے پاس ہوتی تھیں، ہم انہی کھجوروں کو توڑ کر، ہے نا، اور پھر اسی سے ایک شکل بناتے تھے، ایک صورت بناتے تھے، پھر ہم اسی کی پوجا کرتے تھے۔ اور پوجا کرنے کا کیا طریقہ تھا، وہ ہر ایک کے اپنے اپنے الگ طریقے۔ آج بھی دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جو اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ایک ہی طریقے نہیں ہیں، مختلف طریقے ہیں، ان کے ہاں مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں، ان کے معبودوں کی بھی مختلف شکلیں۔ یعنی انسان جس چیز سے جتنا مرعوب ہو سکتا ہے، وہ اپنے تصور میں، اپنے خیال میں اسی انداز کے بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، 2 ہاتھ کا انسان ہر آدمی دیکھتا، اس سے کون مرعوب ہوگا؟ تو زیادہ پاورفل آدمی ہونا چاہیے تو آدمی اس کے سامنے ذرا جھکتا ہے۔ تو سوچنے والے نے سوچا کہ بھئی یہ 2 ہاتھ والے سے تو کیا ڈرنا، تو چلو ایسا کرتے ہیں، 6 ہاتھ بنا دیے۔ کتنے؟ 6 ہاتھ۔ اب دنیا میں اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ نے 6 ہاتھ والا انسان کون سا بنایا ہے۔ اب 6 ہاتھ والوں کی پوجا ہو رہی، ان کو وہی پسند ہے۔ کوئی آدمی شیر سے ڈرتا ہے تو اپنے اندر جو خوف ہے، اس خوف کو ختم کرنے کے لیے شیر کو نیچے دبا کر کسی کو بٹھایا ہوا ہے، تلوار یا بھالے سے اس کو مار رہا ہے، اور اس کے بھی 4-5 ہاتھ ہیں، اور اس کو بھی تیر تلوار پکڑا کے مسلح اس کی پوجا کرتا ہے۔ وہ پسند کی بات ہے، کسی کو ایسے بت پسند ہیں جن کی زبانیں نکلی ہوں، چنانچہ ایسے بھی بتوں کی پوجا ہوتی ہے، باقاعدہ اتنی لمبی زبان نکلی رہتی ہے۔ کسی کی زبان اندر ہے، کسی کی زبان باہر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اتنا خوبصورت ہے، گورا ہے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہے۔ اور کہیں تو شوق آیا، اللہ اکبر، تو جناب عالی انسان کے سر کے اوپر ہی ہاتھی کا سر لگا دیا۔ مرعوب ہونا، ڈر، خوف پیدا۔ اللہ کے بندو، آپ ذرا سوچو، ذرا سمجھو ذرا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں جو خود پیدا ہوئے ہیں اور جو خود اپنے پیدا ہونے میں عجیب و غریب شکلیں اور صورتیں۔ تو مختلف علاقوں کا، مختلف جگہوں کا، مختلف لوگوں کا مختلف معبود ہے۔
لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ملکوں میں 33 یا 36 کروڑ بھگوان پوجے جا رہے ہیں, اور چوہے کتے تک پوجے جا رہے ہیں. ہاں ان کے بھی پوجا کرنے والے ہیں. ابے کتوں سے شادیاں ہو رہی ہیں تو پوجا تو بہت بڑا کام ہے کہ نہیں؟ ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے, ان کے بھی اپنے اپنے عبادت کدے اور عبادت خانے بنائے گئے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں تو سمجھو سب کی پوجا ہوتی ہے نا. اور جیسا کسی نے کہا تھا کہ ہمارے ملکوں میں سب کوئی محفوظ نہیں ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے, اگر کوئی محفوظ ہے تو صرف گائے محفوظ ہے بس. ان کے یعنی انسان کو چھوڑ کر لوگ حیوانوں کے حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, اور انسان مولی اور گاجر کی طرح اس کو کاٹا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, بھوکوں مر رہے ہیں, پریشان ہیں, ان کو کھانے کو نصیب نہیں ہے, رہنے کو نصیب نہیں ہے, ان کو کوئی لقمہ کھلانے والا نہیں ہے, اور یہ بیچارہ گایوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. استغفر اللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عبادت اور پوجا یہ ایک بہت بڑا, بہت عظیم کام ہے. اس سے بڑا, عبادت سے بڑا کوئی کام اس دنیا کے اندر نہیں ہے, اور عبادت ہی مقصد ہے. اور یہ روح, یہ جو لوگ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں, یہ روح اصل میں پیاسی ہے. یہ روح اوپر سے آئی ہے نا, اوپر سے اللہ نے یہ بھیجا ہے, تو یہ پیاسی رہتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ کسی کا سجدہ کرے, یہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنٹرولر ہو, کوئی رولر ہو, یہ چاہتی ہے کہ یہ اس کے اوپر کسی کا حکم چلے, یہ چاہتی ہے کہ کسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے, یہ روح چاہتی ہے کہ کسی کو پکارے, یہ روح چاہتی ہے کہ کسی سے اپنا مدعا بیان کرے, یہ روح چاہتی ہے کہ کسی سے اپنی پریشانی, اپنے دکھ کو بیان کرے, یہ روح چاہتی ہے کہ کسی کے سامنے اپنے دل کو کھول کر کے بیان کرے, اور پھر وہ جس سے ہم بیان کریں وہ ہمارے غموں کا مداوا ہو, ہمارے مشکلات کا حل ہو, ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو, ہماری ضرورتوں کو سن کر اس کو دور کرنے والا ہو. یہ روح پیاسی ہے, ہر انسان کی روح پیاسی ہے. چند ایک دہریوں کو چھوڑ کر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, وہ دال میں نمک کے بعد 1% یا 2% اس دنیا کے اندر ہوں گے. باقی دنیا کے اندر اللہ کا, خدا کا تصور ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہے. یہ بات یاد رکھو, ہر ملک کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے. لیکن وہ تصور اپنے ذہنوں کی بنیاد پر ذہن مختلف ہیں, اس لیے وہ تصورات کے خاکے بھی انہوں نے مختلف طریقے سے بنائے ہوئے ہیں. اور کوئی 36 کروڑ پوچھتا ہے, کوئی 30 کروڑ پوچھتا ہے, کوئی 32 کروڑ پوچھتا ہے, کوئی 3 پوچھتا ہے, کوئی 4 پوچھتا ہے, کوئی 10 پوچھتا ہے. غرض اور اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی طبیعتوں کے حساب سے پوچھتا ہے. لیکن میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف میری عبادت کرو, اور وہ عبادت کرنے کے لیے تمہیں اپنی منمانی نہیں چھوڑا. مسلمانوں, یہاں آپ کا بھی دور آتا ہے, یہاں آپ کا بھی نمبر آتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کا نام تو سب لیتے ہیں, لیکن وہ عبادت و بندگی جو اللہ کروانا چاہ رہا ہے جس انداز سے, کیا ہر مسلمان اسی طرح کی عبادت و بندگی اللہ کی کر رہا ہے؟ مانتا تو سب ہے. مانتے تو کفار مکہ بھی تھے, مانتے تو کفار مکہ بھی تھے, مانتے تو خانہ کعبہ کو وہ بھی تھے, وہ بھی طواف کرتے تھے, وہ بھی جناب علی عمرہ کرتے تھے, وہ بھی حج کرتے تھے, وہ بھی حاجیوں کا احترام کرتے تھے, خانہ کعبہ کی چابیوں کے وہ حامل تھے, وہ جناب علی صاف کرتے تھے, آب زمزم لوگوں کو پلاتے تھے, حج کے دنوں میں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہا؟ دیکھو, وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. یہ دلوں کے اندر جو پہلے سے ایک بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم, آج مسلمان جب اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قبلہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, تو یہ مسلمان ایک کیوں نہیں ہے؟ اسی چھت کے نیچے, اسی ہال کے اندر مختلف ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف فکر لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف عقیدہ ایک ہونا چاہیے. اللہ کو ماننے والے سب ہیں, ٹوپیاں پہن کر کے ماشاءاللہ مسلمان بنے ہیں, داڑیاں بھی رکھے ہوئے ہیں. کس کو ہم کہیں یہ مسلمان ہے, کس کو کہیں یہ کافر ہے؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں جتنے گروپس ہیں, جتنے فرقے ہیں, جتنی پارٹیاں ہیں, ایک دوسرے کو مسلمان ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں.
ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ رہے ہم. اگر کوئی خوش نصیب اس دنیا کے اندر ہمیں مسلمان سمجھتا ہے تو صرف ایک قوم ہے، وہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. معلوم ہے کون ہے وہ؟ بولو دبئی کے لوگوں، ماشاءاللہ بڑے ترقی یافتہ شہر میں رہ رہے ہو. کہہ دو روزی روٹی کمانے سے فرصت نہیں ملتی، یہ کون سوچے؟ صبح اٹھتے ہیں شام تک ڈیوٹیاں 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 ڈیوٹیاں، درہم درہم دینار و درہم. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. علم حاصل کرو. آج مسلمان علم سے محروم ہے. چاند پہ اس نے ڈورے ڈال دیے، کمندیں ڈال دیں، فضاؤں میں سفر کر لیا اس نے، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر لیں، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ بڑی بڑے فضاؤں میں سفر کرنے والا خود اپنے اندر سفر کر نہ سکا، خود کا اندر خود اس نے نہیں دیکھا. آج بہت سارے مسلمان ہیں جن سے اگر پوچھیں کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت کیا ہے، اللہ کیا ہے، اسی میں مختلف ہیں. آج اسی لا علمی کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتا ہے. وہ تو الگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ بتوں کی عبادت کرتے، وہ ایک طرف ہے. لیکن یہ دو پہیوں پہ سوار ہے، دو پٹریوں، دو کشتیوں پہ سوار ہے. یہ اللہ کو بھی اللہ مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے اس بیچارے کو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ سیڑھی جو اللہ نے نہیں عطا فرمائی، وہ سیڑھی جس کا کہیں وجود نہیں ہے، اس نے بھی انہی کی طرح سیڑھیاں بنا لی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. کفار مکہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ نے پوچھا ان سے پوچھو تو انہوں نے جواب دیا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. اور ہمارے نزدیک تو یہ بھی مخلوق ہیں، یہ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں بخشا ہے، اللہ نے انہیں دیا، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اللہ جو سمیع بصیر ہے، وہ اللہ جو دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ اللہ جو ما تسرون و ما تعلنون ہے، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، وہ اللہ جو پوری زمینوں کا تنہ تنہا مالک ہے، وہ اللہ جو کالے پہاڑ میں کالی رات کو چلنے والی کالی چونٹی کے چاپ کو بھی عرش کے اوپر سن رہا ہے، وہ اس اللہ کے بارے میں تمہیں ڈر نہیں، خوف نہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے تم نے سیڑھی کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے سوا جن مزاروں کو، جن درگاہوں کو، جن قبروں کو تم پوجتے ہو، اس تک پہنچنے کے لیے جو مر چکا ہے، نومن مٹی کے نیچے ہے، اسے سنانے کے لیے تمہیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی. تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. جو زندہ تھا تو بے اولاد تھا، مر گیا تو سب کو اولاد بانٹ رہا ہے. یہ اولاد وہ دے رہا ہے یا کہاں سے آ رہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ ایک آدمی تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، کہتا تھا میں روزہ رکھتا ہوں، میں تو ایسا پانی پیتا ہوں کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا. وہ ایک دن اللہ کو اس کا حال ظاہر کرنا ہوا، ایک دن تالاب سے نکلا تو اس کے منہ کے اندر مچھی اٹکی ہوئی تھی، ایک چلا رہا ہے، رو رہا، کہا کیا ہوا بے، کیا ہوا؟ لوگ گئے دیکھے تو بولے اندر مچھی اٹک گئی ہے اس کی، وہ کانٹے والی، اور باہر آدھی مچھی نظر آ رہی ہے. نے کہا ہاں ابے آج پتا چلا کہ یہ تالاب میں ڈبکی مار کے پانی پیتا تھا. اللہ نے ظاہر کر دیا. تو ایسے ہی ہے ہمارا حال. میرے بھائیوں، ایسا نہ کرو دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو، اللہ کی ذات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر بھی وہی کافروں اور مشرکوں والا عمل جاری اور ساری ہے. وہ بے کلمہ ہیں، یہ با کلمہ، یہ کلمہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. کیوں؟ عبادت کا مفہوم اس کو پتہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب اس کو نہیں معلوم ہے. یہ سوچتا ہے کہ یہ تو وسیلہ ہے، یہ عبادت تھوڑی ہے، یہ تو وسیلہ ہے. میاں یہی وسیلہ لینا ہی تو عبادت ہے. اسی کو تو مٹانے کے لیے تمام انبیاء آتے تھے، اسی کو ختم کرنے کے لیے تمام رسولوں کی بعثت ہوئی. اسی توحید، اور یہی توحید کے منافی ہے، یہی توحید کے منافی ہے.
چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی طرف بلایا تو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ارے محمد نے تو تمام معبودوں کو چھڑوا کر ایک معبود بنا دیا۔ اچھا وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ ان کو پکارتے تھے، تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہیں، یہی عبادت تھی۔ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، اب بہت جرم کیا ہے، اللہ سے کیسے جائیں گے مانگنے، ان کو وسیلہ بنائیں گے۔ یہی تو کفار مکہ کرتے تھے۔ سمجھو مسلمان ہو تو سمجھو، دلوں کے اندر بغض اور حسد اور کینے نہ لے کے بیٹھو، دلوں کو صاف رکھو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کرنی ہے، سب کر رہے ہیں عبادت، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بولو؟ مودی بھی عبادت کرتا ہے، راج ٹھاکرے بھی، بال ٹھاکرے بھی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اوباما بھی عبادت کرتا ہے، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، سب عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ساری عبادتیں صحیح ہیں؟ بولو۔ عبادت وہ صحیح ہے جو اس کائنات کے مالک نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ ہدف ہے عبادت، مقصد ہے عبادت، اور سب اس مقصد میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ سارے کے ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو اپنے گاڑھی کمائیاں اپنے عبادت خانوں میں صرف کر رہے ہیں، چاہے کوئی چرچ میں صرف کر رہا ہو، چاہے کوئی مندر میں صرف کر رہا ہو، چاہے کوئی مسجد میں صرف کر رہا ہو، چاہے جہاں بھی صرف کر رہا ہو، کیا یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اپنے حساب سے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک سادھو لنگوٹی پہنے، ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو، ایک ہاتھ میں ڈولچی لیے ہوئے پورے ہندوستان میں چکر مارتا ہے، اسے پوچھو تو کیا کر رہا ہے، وہ سیدھے کہے گا کہ میں بھگوان کی تپسیا کر رہا ہوں، ایشور کی تپسیا کر رہا ہوں۔ اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ اب یہاں میں وہ ٹرننگ پوائنٹ عبادت کی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ کوئی بھی انسان معقول ہے، عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ کبھی بھی سردی یا گرمی میں اسی طرح سے، گرمی میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن سردی میں کڑاکے کی سردی ہے، لیکن وہ اس کے جسم کے اوپر ایک تار بھی نہیں، ایک چھوٹی سی لنگوٹی ہے جس کو پہنے ہوئے۔ اور آج تو ایسے بھی ٹیم نکلی ہوئی ہمارے ہندوستان میں، اللہ رحم فرمائے کہ وہ لنگوٹی بھی غائب ہو گئی ہے۔ نہیں واللہ بتلا رہا ہوں، اور لوگ افسوس ہے واللہ، اللہ اصدق القائلین، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ مشرک جو ہوتا ہے یہ جانور ہوتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہوتا ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتے نہیں، کان ہوتے ہیں سنتے نہیں، اتنے پاگل ہیں گے۔ شرمگاہ مردوں کی، عورتیں طواف کرتی ہوئی دکھتی، جاؤ واٹس ایپ پہ دیکھو، فیس بک پہ دیکھو۔ آج تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، ہر ایک کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اے لوگو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہوں۔ اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائی، نصب العین مقرر کیا، ہدف مقرر کیا، اس کے لیے عمل بھی کہ عبادت کرو۔ عبادت کرنی کیسے؟ عبادت 3 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ نے تمہارے یہ 10 کلو کے گردن کے اوپر اتنا بڑا ٹوکرا رکھا ہے، اس ٹوکرے کے اندر اتنی چھوٹی سی عقل ہے، عقل دی ہے، سوچ شعور سمجھ دیا ہوا اللہ نے، جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، جس سے تم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتے ہو، فرق کرتے ہو، کالے اور گورے کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے، اندھیرے اور اجالے کو سمجھتے ہو، سرد اور گرم کو جانتے ہو۔ یہ دماغ ہے جس کے ذریعے سے آپ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ کالی ہے، یہ گوری، یہ سفید ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، یہ سرد ہے، یہ گرم ہے، یہ بدبودار ہے، یہ خوشبودار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دماغ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ کوئی بھی نہیں یہاں کہہ سکتا نہیں دیا ہے۔ یہاں بھی پاگل خانہ وغیرہ ہوگا دبئی میں، پتہ نہیں کسی کو لے جا کے، جس کو دماغ نہیں وہ پاگل ہے۔ سب کو اللہ رب العزت نے دماغ دیا ہے۔ کیوں دیا ہے اس کو؟ صرف بلڈنگیں بنانے کے لیے؟ صرف ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے؟ صرف اچھے گھر بنانے کے لیے، کمانے کے لیے، روز؟ اسی لیے اللہ نے دیا ہے دماغ۔ دماغ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ اس سے تم اس کائنات کے اندر غور کرو، سوچو، اور اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو، اپنے مالک کو جانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔
اور پھر اس دماغ کو ہینڈل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بک عطا فرمائی ہے، ایک کتاب عطا فرمائی ہے جس کا نام القرآن الکریم ہے یا قرآن مجید ہے۔ کمپنی والا جب کوئی سامان بناتا ہے، بہت پرانی مثال ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی لگا دیتا ہے کہ اس کو اس طرح یوز کرنا ہے، تب یہ چیز اچھی رہے گی، سلیقے سے دیر پا ہوگی، چلے گی۔ اگر اس کو تم نے اپنی مرضی سے استعمال کیا تو یہ چیز خراب ہو جائے گی، پھر مشکل ہو جائے گی، پھر بنانے کے بغیر بگڑ گئی تو بنانا پڑے گا دوبارہ، پھر اس کو اس کی صحیح حالت میں لانا پڑے گا۔ تو اس دماغ کو ہینڈل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا۔ اب اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی شرح کے لیے، اس کی تبیین کے لیے، اسے سکھانے کے لیے، اللہ اکبر، ہمیں میں سے ہادی برحق امام اعظم حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب فرمایا، جو قیامت تک کے لیے ہادی ہیں، قیامت تک کے لیے امام ہیں، قیامت تک کے لیے رحمت ہیں، قیامت تک کے لیے ہم سب کے رہنما اور رہبر اور قائد ہیں۔ اب یہاں تین چیزیں، سوچ، قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، متفق ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی بھی صرف مسلمانوں کے نہیں، صرف ہندوستان، صرف عربوں کے لیے نہیں، مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب اور اس کے لیے، صرف خلیج کے لیے نہیں، بلکہ نبی بھی امریکہ، جاپان، چائنا، دنیا جہاں جہاں بھی دنیا انسانیت رہتی ہے اور بستی ہے، جہاں بھی ثقلین ہیں، جن اور انس رہتے ہیں، اللہ کے رسول ان سب کے لیے نبی ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ، سال بھر، 2 سال، 10 سال، 50 سال نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 10 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب یہیں پہ ہمارے یہاں کچھ مسلمان، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، عجیب، دیکھو، جب دماغ مطلق العنان ہو جائے، جب دماغ کسی کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا گل کھلاتا ہے، اور عقل کہاں کہاں گھومتی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں، دیکھو، آدمی جب گمراہ کہاں ہوتا ہے، گمراہ کیسے ہوتا ہے میں بتاؤں آپ کو۔ آدمی پہلے ایک تصور باندھتا ہے، خیال کرتا ہے، فرض کرتا ہے، پھر اس کے لیے جواز کے دلائل ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اپنی منمانی جو بھی چیز ملتی ہے اس کے ثبوت کے لیے اسے جمع کرتا ہے، جمع کر کے اسے اپنے دلائل سے، چاہے جیسی بھی ہو، بہرحال وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی یہ دیکھو، جی یہ دیکھو۔ ایک چور چوری کرتا ہے، آپ پکڑا گیا، کیوں چوری کیا تم نے؟ صاحب میری ماں مر رہی تھی، میرا باپ مر رہا تھا، میں گیا تھا دوا خانے، دوا نہیں دیا، اس نے پیسے نہیں تھے تو میں کیا کروں، وہاں پر میرا باپ مر رہا تھا۔ اسی وہ مالدار لوگ کماتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیکھتے، تو ان کو لوٹ کر کے غریبوں میں بانٹنا جائز۔ ہمارے پاس نہیں ہے تو لوٹتا ہے، لوٹ کر کے غریبوں میں بانٹنا جائز۔ بہت سارے لوگ یہاں خلیج میں، سعودی میں کماتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا کفیل ہمارے اوپر تشدد کرتا ہے، ہمیں برابر پیسے نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اب آپ ہم کو یہ بتائیں تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، چل ایسے نہیں تو ایسے، اسی اپنا حصہ لے لیتے ہیں اپنے تئیں پیچھے سے، کہیں نہ کہیں سے ادھر مار لیا، کہیں ادھر مار لیا، کہیں ادھر مار لیا، اور اس طرح سے ہم اپنی کمائی کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیونکہ ہمارا حق نہیں دے رہا ہے تو ہم اس طرح سے اس کا حق لے رہے ہیں۔ میں کہا اللہ کے بندے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر آپ کو کتے نے کاٹ لیا تو آپ بھی دوڑ کے کاٹ لیں، یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو صحیح بات نہیں ہے کہ کتے نے کاٹ لیا تو آپ بھی اس کو کاٹ دیں، کتنی غلط بات ہے۔ تو بولے ایسا؟ میں بولا ہاں ایسا غلط ہے یہ، اب وہ ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، کوئی بھی ہو، لیکن آپ تو وہ کام نہ کریں، آپ تو وہ گندا کام نہ کریں۔ بہرحال تو اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے بھی ایک تصور اس نے قائم کیا، اس کے لیے دلیل لی۔ ایسی ہمارے یہاں بعض مسلمان اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب وہ صاحب الٹی گنگا بہاتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مطلب اللہ کے نبی زندہ ہیں، زندہ ہیں، جب بلاؤ آ جاتے ہیں، پلین کا ٹکٹ دو چاہے ٹرین کا، اللہ کے نبی آ جاتے ہیں مدینے سے، بادلوں میں سفر کر کے آ جاتے ہیں، کوئی کہیں سے بلائے، کوئی پکارے نہ بھی تب بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو سب پتہ ہے کہ کون میرا امتی درود پڑھتا تھا، مر گیا، اس کا منہ سور کا ہو گیا، خنزیر کا ہو گیا، پھر آ جاتے ہیں، اس کا علاج کر کے جاتے ہیں۔
ایک تصور آدمی قائم کرتا ہے. ہماری مجلسوں میں آتے ہیں جناب علی بیٹھ کر کے ہم جو ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کو سنتے ہیں. ہر مومن کے گھر میں حاضر ہیں ناظر ہیں. کیا بدعقیدگی ہے یہ, آپ نے یہ کیا بنایا ہوا عقیدہ؟ وجہ کیا ہے اس کی گمراہیت کی؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے وہ دماغ کو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے باندھا نہیں, رابطہ نہیں پیدا کیا, اس لیے اس کا دماغ مطرقون عنان ہو کر کے اس طرح کی بدعقیدگیوں کا شکار ہو گیا. اور دوسری بات یہ بھی تو سوچو کہ اس دماغ کو ہینڈل کرنے کے لیے اللہ نے جو نسخے بتائے ہیں, جب آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہاں ایک اور صاحب کھڑے ہوئے رہتے ہیں, باقاعدہ کھڑے رہتے ہیں انتظار میں کہ یہ جہاں کھسکے ادھر اس کو اور کھسکا دو. کون ہے وہ صاحب؟ حضرت ابلیس لعین ہیں. حضرت ابلیس لعین ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں, بڑے بڑے جغادری ہیں. ہاں, بڑے بڑے لمبے لمبے جبے, قبے, داڑھیاں, پگڑیاں, اتنے بڑے بڑے نمازوں کے گھٹے. ایسے نہیں اس نے اپنے شاگرد چھوڑے ہیں, بڑے عظیم عظیم شاگرد. اور ایسی سی بات کریں کہ دامن نہیں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. آج تک دنیا وہ تسبیح, وہ مسلح, وہ ڈنڈے, وہ جھک کے چلتے ہیں کہ جناب علی تقویٰ کو بھی شرم آ جائے. یہ متقی آدمی, اتنا پرہیزگاری, لیکن زباں پہ امن کے نغمے ہیں دل جہنم. میں تو اندر باہر سب دیکھ کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے, اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں رہتا. اور نہ میں ان چیزوں سے مروب ہوتا ہوں, معذرت کے ساتھ, کیونکہ کوئی محمد رسول اللہ یا ابو بکر یا عمر فاروق نہیں ہو سکتا. اور اس دور کے لوگ جہاں مکر اور فریب اور دجل ان کے رگو پے میں گھسی ہوئی ہو, اور جن کو اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھے, جو نہ دیکھے وہ بات الگ ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے حضرت ابلیس بھی اپنا حصہ رکھتے ہیں. ایک دفعہ مرزا صاحب کی صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا. مرزا صاحب کو سمجھیے آپ, مرزا صاحب وہ مرزا جو ہمارے ہاں بھی مرزا لوگ ہیں وہ نہیں, غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اسٹیج ایسے لگا ہوا تھا, پیچھے پردہ ہوا تھا, اور ڈرامہ یہ دکھایا گیا کہ جناب علی ایک کرسی ہے, 2 کرسیاں ہیں, ارشاد صاحب جیسے بیٹھے ماشاءاللہ, تو ایک پہ نعوذ باللہ, 1000 بار نعوذ باللہ, ڈرامہ تھا وہ, اس نے بنایا تھا کس نے, واقعہ ہے. تو وہاں دکھایا گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے جبریل امین اتنا موٹا رجسٹر لے کر کے ہے نا پلٹ رہے ہیں اور آنکھ. اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے, جبریل دیکھو اس رجسٹر میں میں نے آدم علیہ السلام کو تو نبی بنایا, یعقوب کو بنایا, نوح کو بنایا, اور عیسیٰ کو بنایا, موسیٰ کو بنایا, یہاں تک کہ آخری رسول تک محمد رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا. اس میں ہے؟ بولے ہاں ہے. بولے اس میں دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم نے کب نبی بنایا, وہ کس سن میں بنایا, وہ بتاؤ. اب جبریل امین پورا رجسٹر پلٹ رہے ہیں, پسینے سے شرابور ہیں. اللہ پوچھتا ہے بولو کہاں ہیں. المہم اتنے میں پردے کے پیچھے سے ایک بڑی بزرگ شخصیت, بالکل کمر ٹیڑھی, ہاتھ میں بغل میں ایک رجسٹر دبائے اور ایک چھڑی لیے ہوئے, تسبیح دھیرے دھیرے آئے, کہنے لگے السلام علیکم. کہنے کہ وعلیکم السلام. کہا کون ہو بھائی؟ کہا میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ آج یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو میں نے کب نبی بنایا. تو اللہ تعالیٰ اس رجسٹر میں تو نہیں ملے گا نام. تو بولے پھر؟ بولے اس میرے رجسٹر میں ان کا نام ہے. کہنے لگے تو کون ہے؟ کہا آپ نے بڑے نبی بنائے, رسول بنائے, میں ابلیس لعین ہوں, میرے رجسٹر میں ان کا نام موجود ہے, ان کو میں نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, آپ کے رجسٹر میں ان کا نام نہیں ملے گا. تو ایسے بڑے بڑے متقی ہمارے ملکوں میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں بھائیوں موجود ہیں. اور درگاہ مزار کی تو بات ہی چھوڑو, گلی گلی نکڑ شدے علم چبوترے سب پوجے جا رہے ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں ہے, یہ اسی عبادت کے مفہوم کو, معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, اور اللہ اور اس کے رسول سے ناتا توڑنے کی وجہ سے اپنے دنیا کو بٹورنے میں, مٹی کو سمیٹنے میں لگ گئے, اپنے آخرت کی فکر انہوں نے نہ کی, جس کی وجہ سے آج یہ عالم ہو رہا ہے, اور آج ذلت و رسوائی کی آخری حدوں میں ہم پہنچ چکے ہیں. اے لوگو, قتل اور خون کون سی ایسی صبح ہے جس صبح خبر میں یہ نہ آتا ہو کہ کسی مسلمان بچے یا بچی یا عورت یا مرد کے خون سے یہ زمین لالازار نہ بنائی جاتی. پیاس سے ہم مر رہے ہیں, بھوک مری سے ہم مر رہے ہیں, جاب ہمیں نہیں ملتے, گھر ہمارے پاس نہیں, کھانے پینے کے پیسے ہمارے پاس نہیں, اور جناب علی دنیا کی وہ تمام مصیبتیں, پریشانیاں, ان سے ہم جوجھ رہے ہیں, ہمارے ملکوں کے لوگ جوجھ رہے ہیں. وجہ, سبب کیا ہے؟
سبب یہی ہم اپنی ذمہ داریوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت تو کرتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اپنے اپنے دماغوں اپنے اپنے مزاجوں سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دماغ سے سوچو، قرآن سے اس کو کنٹرول کرو، اور ہادی اعظم امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تم کو حکم دیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس طرح سے تم سے عبادت و بندگی کا سلیقہ دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اسی طریقے سے تمہیں عبادت و بندگی کرنی ہے، اپنے منمانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، ٹارگٹ عبادت کرو، لیکن اس عبادت کے لیے جو اعمال منتخب کیے گئے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم، وہ اعمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے، پھر اس کے بعد کیسے کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، عبادت کیا کرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بھی بتلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے بھی اللہ کے رسول کوئی طریقہ نہیں بتلاتے۔ اللہ کے تعالیٰ نے عبادت کیا کیا کرنی ہے وہ بھی بتایا، کس کس چیز میں عبادت۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو عبادت کا مفہوم بتلاؤں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب العبودیہ کے اندر عبادت کی تعریف کرتے ہیں، اور سب سے جامع اور معنی تعریف ہے کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پسندیدہ اور محبوب ظاہری اور باطنی، تمام اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ظاہری اور باطنی اقوال یا اعمال کو شامل ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہیں، محبوب ہیں، وہ اقوال ہیں یا اعمال ہیں، وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں۔ جو اللہ کو پسند ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، عبادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے تمام پسندیدہ اور محبوب ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ ظاہری جو ظاہر ہے، باطنی جو دل سے، یہاں سے ایک چنانچہ آپ دیکھیں نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، امانت کی ادائیگی یہ بھی عبادت ہے، والدین سے، ماں اور باپ سے حسن سلوک کرنا یہ بھی ہے، رشتہ داروں سے نیکی، وعدوں کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سب کے سب، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسافروں اور کمزور انسانوں کی مدد کرنا، جانوروں کے ساتھ شفقت اور بھلائی کرنا، نیز اسی طرح سے دعا کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادات کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ سے عجز و انکساری کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین پر خلوص دل کے ساتھ عمل کرنا، اور اسی عمل ہی نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حکم کے اوپر ڈٹ جانا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، قضاء اور قدر تقدیر کے اوپر بھروسہ کرنا، اچھی اور بری تقدیر پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید رکھنا، اس کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں۔ سمجھ بات آئی؟ اب اس طرح سے جب ان چیزوں کو آپ پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ جب ان کو الگ الگ کرو گے تو اس طرح سے 3 طرح کی عبادتیں ہمارے سامنے کھل کے آتی ہیں۔ نمبر 1، اعتقادی عبادات، وہ عبادات جو عقیدے سے متعلق ہیں، عقیدے سے متعلق مشتمل ہوتے ہیں۔ مثلا وہ یہ ہیں کہ دل کے اندر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی حقیقی اور سچا معبود ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اعتقادی عبادت ہے۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو یہیں سے عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اسی طرح سے اسی کے اندر اللہ کا خوف، خشوع،
خضوع اور اللہ اخلاص اور اللہ کے ساتھ تعظیم و تکریم اس کا مظاہرہ کرنا، اس سب عقیدے سے متعلق ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتقادی عبادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتقادی عبادت۔ اور دوسری ہے قولی عبادت، جس کو آپ زبان سے عبادت کرتے ہو، جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا قرآن پڑھتے ہو، یہ سب زبان سے کہتے ہو نا، اس لیے اس کو کہتے ہیں قولی عبادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قولی عبادت۔ اور ایک عملی عبادت ہے جس کو عمل سے، جس سے نماز پڑھتے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہو، یہ عمل ہے، عملی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہو، یہ بھی عملی عبادت ہے۔ فی سبیل اللہ جہاد کر رہے ہو، یہ بھی عملی عبادت ہے۔ یعنی جسم سے جو اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، صادر ہو رہے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عملی عبادت۔ تو اس طرح سے یہ تین چیزیں عبادات کو شامل ہیں، اندر عقیدہ، دوسرا زبان سے جو کہا جائے، اور تیسرا عمل سے جس کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادات کے تین۔ پھر یہ عبادات کیا کیا ہیں وہ میں نے بتا دیے قرآن کریم کی روشنی میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن میں بہت سارے مقامات پر ذکر کر، جو میں نے خلاصہ آپ کو بتلایا ہے کہ مطلب حسن سلوک کرنا، مال خرچ کرنا، سخاوت کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اپنے جسم اور جان کو اللہ کے رضا کے لیے قربان کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اس کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں عبادتوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب اسے کرنا کیسے ہے؟ یہ تو عبادات ہو گئیں، لیکن اب اسے کرنا کیسے ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، سوچو، قرآن دیا ہے، پڑھو، اور اس قرآن کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کا ایکسپلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں قدوہ، یہ ہیں آئیڈیل، یہ ہیں نمونہ، یہ ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر کے ہمیں سدھرنا، انہیں دیکھ کر کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو کیسے راضی کیا انہوں نے؟ نبی کائنات کو رضا، اللہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان تمام باتوں کا علم اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ میں اس سے راضی ہوں گا، میں اس سے راضی ہوں گا، میں اس سے راضی ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے لمبی لمبی، یہاں تک کہ آپ کے قدمہ مبارک میں ورم آ جاتے تھے۔ تو پوچھا حضرت عائشہ نے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے راضی خوش ہے، پھر آپ اتنی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عبادت کرنی کیسے ہے؟ جس طرح سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اتنا کرو جتنا نبی نے کیا، اتنا کرو جتنا نبی نے ابو بکر کو بتلایا، اتنا کرو جتنا عمر کو بتلایا، اتنا کرو جتنا عثمان کو بتلایا، اتنا کرو جتنا طلحہ زبیر کو بتلایا، اتنا کرو صحابہ کرام نے کو جتنا اللہ کے نبی نے بتلایا۔ انشاءاللہ اگر اتنا کر لو گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور سنو، اپنی منمانی سے عبادت نہیں ہوتی، عبادت توقیفی ہے۔ عبادت توقیف کہتے ہیں وقف، کھڑا ہو جاؤ، لکھا رہتا ہے نا بورڈوں کے اوپر، عربوں لکھا رہتا ہے توقیف، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ تو عبادات توقیفی ہیں، مطلب توقیفی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کا حکم دیا بس وہاں ٹھہر جاؤ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے منمانی عبادتوں کو، 1001 رات میں ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت ہے؟ یہ مذاق بنا رہے ہو آپ، اور کس کی طرف منسوب کیا گیا معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے امام اہل السنہ والجماعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے کہا جھوٹ بھی باندھی بندے نے تو ایک ایسی شخصیت پر، جاؤ بیٹا، مانو گے نہیں تو تم کو بد مذہب کہہ دیں گے۔ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ نہیں مانو گے اگر یہ واقعہ تو کہہ دیں گے یہ دین سے خارج ہے، اہل سنت ہی نہیں ہے، یہ وہابی، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے امام۔ ہم نے کہا یار ایسی جھوٹی باتیں امام کی طرف منسوب، انہیں بھی پتہ ہے نا کہ ان کی طرف منسوب کر دیں گے تو کون سا جہنم میں جانا ہے، کون سے رسول ہیں، کون سے نبی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا صحیح کروں؟ عبادات ہی میں سمجھانے میں 12 بجنے والے ہیں، ہمارے منہ پہ بھی، آپ کے منہ پہ بھی 12 بج رہے ہیں، وقت بھی 12 ہو رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے آپ کی ٹائموں کا مسئلہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی یا اپنے دوست کی یہ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ہر وہ عبادت
جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے ساتھ ہے اللہ اسی کو قبول فرمائے گا. باقی جملہ جتنی بھی مشقتیں اسے میں عبادت نہیں کہتا, تمہاری جتنی بھی محنتیں ہیں اللہ کی قسم اسے اللہ تمہارے منہ پہ مار دے گا, اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نہیں ہوگی. یہاں 8 رکعت پڑھو 20 رکعت پڑھو, جیسے ہی رمضان آتا ہے کہتے ہیں سرکش شیاطین بند ہو جاتے ہیں, یہ دنیاوی شیاطین کھل جاتے ہیں. یہ ذلیل جہاں دیکھو فیس بک پہ واٹس ایپ پہ یہ وہ 8-20 ابے پڑھ تو صحیح, پڑھتا ہی نہیں. اجی امام حرم 20 پڑھتے ہیں, تم اتنی کیوں پڑھتے ہو؟ بے ماں بھیا امام حرم اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں, آپ کرتے ہو؟ یہ سب حماقتیں. رمضان آتا ہے پھر رمضانی میں یہ کیوں کاکروچ اور یہ سب کھولتے ہو, یہ پوٹلیاں, تاکہ شیطان ہیں, یہ شیاطین ہیں, تاکہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ 8 پہ بحث کرے یا 9 پہ بحث کرے یا 12 پہ بحث کرے یا 13 یا 20 یا 36 یا 40. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا, ارے ایمان ہی نہیں ہے تو تمہارے قیام کا سیام کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قیام کیا رات کو رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ, پہلے ایمان تو صحیح کرو, ٹارگٹ تو صحیح کرو, ہدف تو صحیح کرو نا, ایمان ہی درست نہیں ہے تو پھر ایسی عبادت کا جو کبھی اقبال نے کہا تھا جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, پڑھ نماز. شیطان کا سب سے بڑا حملہ کسی بھی بندے پر جب ہوتا ہے نا, کس پر ہوتا ہے؟ اس کی نمازیں چھوڑوا دو, اسے روزے نہ رکھنے دو نا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ معوذتین کی صورت جو ہے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے جب شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر تو سب سے پہلے اس کے دل پر حملہ کرتا ہے, اس کے دل سے وہ نور ایمان چھینتا ہے, وہ توحید کا جو ہیرا اور جوہر ہے اسے چھین لیتا ہے, اور چھیننے کے بعد میں پھر اسے لگا دیتا ہے اب تو کچھ بھی کر, نماز پڑھ, روزے رکھ, حج کر, کوئی کبھی پوچھنے نہیں آئیں گے. کل وہ بیچارہ پتہ ہی نہیں ہے, اس کو علم نہیں ہے عبادت کیا ہے, وہ اپنے مولویوں سے ان کے مولاؤں سے جو سیکھا ہے اسی کو عبادت سمجھا ہوا, کوئی تسبیح لے کے گھما رہا ہے, کوئی چیئیں پڑھ رہا ہے, کوئی چنے پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے. میں نہیں کہتا قرآن کر, بھئی عبادت کرنا غلط نہیں ہے, عبادت کرنا کیا ہے بولو, فرض ہے عبادت کرنا. اب تم کیا کہو گے, رام گوپال سنگھ کے بھی عبادت کو صحیح کہہ لو گے, پھر کیوں عبادت کرتے, وہ بھی صحیح ہے. عبادت صحیح ہے, فرض ہے, لیکن وہ قابل قبول کب ہوگی؟ جب وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوگی. اس کے بغیر کوئی عبادت, کوئی روزہ, کوئی حج, تمہاری نیت کتنی بھی خالص کیوں نہ ہو, طریقہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہے وہ عبادت قابل قبول. یہ کان کھول کر کے سن لو میرے عزیزو, میرے دوستو اور بھائیو, جب آدمی کے دل سے وہ توحید ایمان جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ کتنی رکعت پڑھے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان صحیح ہو, ثواب کی نیت سے وہ پڑھے, کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہو کہ اللہ اجر دے گا, تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. سوچیے آپ, غور کیجئے, ورنہ یہ قیام و رکوع سجود سے کیا فائدہ ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا, سودا بھی چھوڑ دے, اور امن و امان چاہتے ہو اے پوری دنیا کے لوگوں, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, 2 ہی کیٹیگریاں ہیں, مسلم یا غیر مسلم. سنو, اگر امان چاہتے ہو تو پھر اس عبادت کے طور طریقے کو صحیح کرو, اللہ سے اس کا رشتہ جوڑو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے نبی کی پیروی کر لو, اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے, اللہ تم سے خوش ہو جائے گا, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور سنو, عبادت کی روح, میں نے کہا تھا لاسٹ میں, عبادت کی روح بھی رضا الہی ہے.
یہ جو نمازیں پڑھتے ہو، یہ جو روزے رکھتے ہو، یہ جو حج کرتے ہو، یہ جو عبادات کرتے ہو، ان ساری عبادتوں کی روح اور اس کا خلاصہ اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے گا، جنت انشاءاللہ مقدر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر اسے راضی نہ کر سکے تو پھر یاد رکھو، پھر رکوع و سجود سے کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ اور اللہ راضی کیسے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، سب چیزیں موجود ہیں، واضح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں۔ یہ عبادات کے تعلق سے کس مقصد سے پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، الحمدللہ اس مختصر سے وقت میں میں نے اپنے اس موضوع کی، اپنے کم علمی کی کو برقرار رکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، جو اس مختصر وقت میں جو اللہ نے توفیق دی وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس تقریر، اس تحریر، اس پروگرام میں جو عبادت کا ڈھنگ، طریقہ، جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ بیان ہوا ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہماری عبادتوں میں طریقۂ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر خلوص، اور اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، ہمارے ماں باپ سے خوش ہو۔ آج کی شب اللہ دبئی کی اس سرزمین پر حاضرین حاضرات، جتنے بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اور بھائی بہن بیٹھے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اللہ تعالیٰ انہیں زمین جو ہے، انہیں دامے درمے قدمے سخنے جیسے بھی جنہوں نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی حاضرین حاضرات ہیں، اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کے اوپر راضی اور خوش ہو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً شیخ۔ انشاءاللہ ابھی سوال جواب ہوں گے، اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو انشاءاللہ مائک آپ کی طرف لے کے آئیں گے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، اسی کے اوپر سوال کیے جائیں، اوٹ پٹان سوال نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آپ وہ چیز بتائیں نہیں جو انسان جو مسلمان سمجھتا، بتا رہے تھے آپ، وہ ٹاپک نہیں بھی شاید، جس نے ساری یعنی کہ جو بتا رہے تھے آپ اسٹارٹنگ میں، تھوڑا شاید مس ہوا وہ۔ ایک شخص ایسا ہے جو ہر کسی کو مسلمان سمجھتا تھا۔ ہاں، یہ بہت سمپل سی بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں، ہے نہیں؟ ایک شخص ہے، ایک قوم ہے جو سب کو مسلمان سمجھتی ہے، جو ہمیں ذبح کر رہی ہے، جو ہمیں کاٹ رہی ہے، جو ہمیں پیٹ رہی ہے، جو ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے، کافر۔ ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن کافر ہم سب کو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، وہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا ہو، تمہارا نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، علی کچھ بھی ہے، بس وہی مسلمان سمجھتا ہے۔ لیکن ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ جی، اور کوئی سوال ہے تو ہاتھ اٹھائیں پلیز۔ یہاں پر دیکھیں، یہ بھائی دیکھیں بھائی، جن کی داڑیاں ہوں گی ان کو پہلا موقع دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، آپ ایک سیکنڈ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تندرست ہے اسی کا علاج ہو؟ یہ کون سا ڈاکٹر ہوا ہے؟ تو ڈاکٹر ہی نہ ہوئی۔ چلے ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ بڑی میرا ایک سوال رہے گا آپ لوگوں سے، اور اس کے لیے 1 درہم میرے پاس ہے، وہ میں لے نہیں جاؤں گا سعودی عرب، یہی دے دوں، وہ انعام ہے، جو جواب دے گا پورا جیسا میں نے بتایا ہے انشاءاللہ۔ جی اچھا شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس کا رزق اس سے پہلے ہی لکھ دیتا ہے، یہ میں نے سنا ہے، اور یہ کہ یہ یہاں جائے گا، فلاں جگہ جائے گا، جہاں بھی جائے گا، اور اس کی یہ جگہ موت ہے، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ فلاں شخص حرام کرے گا یا حلال کرے گا، یا حرام کی کمائی سے بھی وہ اس کا پیٹ بھرے گا، یہ کیا لکھا جاتا ہے بندہ دنیا میں آنے سے پہلے؟ جزاک اللہ خیر۔ سوال بڑا معقول ہے اور بہت بہترین سوال ہے اور سمجھنے والا سوال ہے، جزاک اللہ خیر۔ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں کہ اس کی عمر، اس کی روزی،
اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اور پھر وہ مرے گا کہاں. ہاں، یہ 4 چیزیں اس کی مقدر ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لکھتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر سوال یہی ہے کہ یہاں یہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو ہم تو مجبور ہیں، ہے نا. یہ اصل میں سوال، یہ حدیث یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، اور نمبر 1 نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور نمبر 2 اس وجہ سے کہ ہم اپنے ناقص دماغ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنے اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا، جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ بوتل گندی ہے، یہ اس بوتل کے اندر گندا پانی ہے، تو پھر ہم نے پاس کیوں رکھے؟ ہم ایسا سوچتے ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے فرمایا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم بہت تھوڑے علم والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، ساری چیزوں کا علم ہے. تو وہ بندہ، اس کی روزی، اس کی عمر، وہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب، جنتی ہے جہنمی، اور وہ برا ہوگا یا اچھا ہوگا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ایسا کرے گا. یہ اللہ اپنے علم سے اس کو لکھتا ہے. تو علم رکھنا الگ چیز ہے، اسے مجبور کرنا، اسے کرنا یہ الگ چیز ہے. اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے، اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، وہ برا کرے، نہیں، وہ خود کرے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ اللہ کو، بھائی میرے جو سوال کیے ہیں سمجھ رہے ہو نا؟ یا آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ بھی، دیکھیں، میں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لیکن سمجھنے کے لیے ایک کلاس میں 10 بچے پڑھتے ہیں. طالب علم کے بارے میں جو ٹیچر پڑھاتا ہے، استاذ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ بندہ آگے چل کر کے امتحان میں نکل نہیں سکتا، یہ فیل ہونا ہے اس کو، کیونکہ اس کی حاضری نہیں ہے. استاذ کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ استاذ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، استاذ اس کو پڑھاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ سبجیکٹ میں نے پڑھایا ہے، اس سبجیکٹ میں یہ نہیں تھا یہ، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ فیل ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے یہ فیل ہو جائے گا، یہ کیونکہ وہ سوال بنانے والا، وہ سوال ایسے ہی کرے گا کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، تو فیل ہو جائے گا. تو استاذ کو پتہ ہے یہ فیل ہو جائے گا، لیکن استاذ پھر بھی اسے پڑھاتا ہے، اسے کلاس سے نکالتا نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو کچھ نہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے والا ہے، کیونکہ استاد ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں جا کر کے کیا کرے گا، یہ اللہ کو پہلے سے علم ہے. وہ اپنے علم سے اس کو تحریر فرما، حکم دیتا ہے لکھو اس کو، وہ جانتا ہے اس کی کتنی روزی ہے، وہ لکھوا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے علم سابق میں ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو بھائی؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اوکے، الحمدللہ. جی اور ایک سوال انشاءاللہ. ارشد بھائی ادھر سے. کدھر؟ اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تراویح اور تہجد کیا دونوں ایک ہی نماز ہیں؟ اور اس کے بارے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے کہا ہے؟ کیا یہ کسی صحیح ستہ کی حدیث میں موجود ہے؟ دیکھیں، 4 الفاظ ہیں: قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد اور وتر. یہ چاروں الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور یہی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز فرض تھی، لیکن وہ 3 دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، اور پھر لوگوں کا شوق دیکھا، ذوق دیکھا رمضان کے مہینے میں، تو چوتھے دن آپ خود بھی نہیں نکلے، اور اس کا سبب بتلایا کہ اس لیے نہیں نکلا تاکہ تمہارا یہ شوق اور ذوق دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے. تو یہ تم پڑھو، اپنے اتنی پڑھو. چنانچہ اللہ کے نبی کی اسی پر وفات ہوئی. حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں مختلف جماعتوں میں. تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، وحی کا سلسلہ تھا، فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک امام یا 2 امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. چنانچہ حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ تم دونوں یہاں مسجد نبی میں نماز پڑھایا کرو. اور اس طرح سے جماعت کے ساتھ انہوں نے، جو جماعت
نبی کے زمانے میں ہو چکی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی, ثابت ہے. اس لیے حضرت عمر نے اس ثابت شدہ شے کو قائم کیا, کیوں اللہ کے عمر سے بڑھ کر کے جاننے والا کون ہو سکتا ہے, تو اس کو قائم کیا. کیوں؟ ان کو پتا تھا ہم اگر اس کو رائج کریں گے تو یہ فرض تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ فرض تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہی ہونا ہے, ہمارے حکم سے کوئی چیز فرض نہیں ہو. تو اس لیے ان کو جاری کیا. تو یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے, طریقہ ہے. اب یہ ہے کہ تراویح, یہ تراویح کا لفظ بعد میں پیدا ہوا, یہ لفظ یہ حدیث میں قرآن میں کہیں بھی نہیں. تراویح اب اس کو نام دے دیا گیا, حالانکہ اس کا نام قیام اللیل, جیسے ایک آدمی کا نام عبد الرحمن تھا, اب بعد میں چلتے 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 مسلمانوں میں اب گڈو ڈبلو ببلو آ گیا ہے, تھا اس کا نام عبداللہ رکھو, عبد الرحمن رکھو, احب الاسماء اللہ یہ ہیں. تو اب لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو گئی کہ بھئی 2 رکعت پڑھ کے آرام سے پڑھ رہے ہو, اس لیے اس کا نام ترویحہ, 4 کے بعد اسٹاپ کرو, ترویحہ, روحہ, ترویح آرام, تو اس لیے اس کا نام تراویح ہو گیا. حالانکہ نام یہ اس کا تراویح نہیں ہے, نہیں سمجھ میں بات ہے, نام اس کا کیا ہے, اختیار کر لیا گیا تراویح. چلو ٹھیک ہے, تراویح ہے کہتے ہیں سب کہنے کے لیے, سمجھ میں جیسے نماز ہم بولتے ہیں تو سمجھ میں وہی نمازیں آتی ہیں, تو اس صلاح آتی ہے, تو اس لیے جیسی لوگوں کی زبان ہے, چلو کوئی بات نہیں, الحمدللہ سمجھتے ہیں. اچھا, یہی سوال تھا نا آپ کا؟ جی حضرت, میرا سوال یہ تھا کہ بعد میں صحابہ نے اس کو تہجد بھی قرار دیا. یہ تہجد ہی ہے, نہیں یہ صحابہ نے نہیں, یہ تو اسلام نے ہی قرار دیا تھا. یہ تہجد ہے, صلاۃ اللیل ہے, قیام اللیل ہے, وہی ہے, وتر ہے, سب وہی ہے. اس کا کہیں صحیح ستہ میں کوئی ریفرنس؟ پوری حدیثوں میں ہے, جہاں بھی ہے یہ ذکر, چاہے بخاری میں, مسلم میں, ہر جگہ ہے ذکر ہے. یہی 4 الفاظ آپ کو ملیں گے. تراویح یہ بعد میں اس کا نام دیا گیا, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی. کیا ہم قیام اللیل شعبان کے مہینے میں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, سال کے 12 مہینے کر سکتے ہو, آپ کے لیے جائز ہے, اور کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ ایک مہینہ جو کروایا جا رہا ہے, ایک اسکول ہے, ایک مدرسہ ہے, یہ اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ تمہیں عادت رہے, تم 11 مہینے اور کرو. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں, اہل دبئی کے لوگوں سنو, یہ بات بھی میں آپ کو بتایا. بعض لوگوں سے پوچھا جاتا تہجد آجا جو ہے, آپ بتاؤ, آپ جو سامنے بیٹھے ہو ہے نا, تہجد کب پڑھنا چاہیے؟ ہاں, سحری سے پہلے ہے نا. میں سمجھتا ہوں 85 سے 90% لوگ اس میں ہیں, ان کو یہی ذہن ہے کہ تہجد کا ٹائم وہی ہے. میں 85, آپ اس میں نہیں ہوں گے جی. کیا ہے آپ کا, کیا آپ کی کیا سوچ ہے؟ ہاں ہاں, 12 بجے کے بعد, چلو. حالانکہ تہجد, میں آپ کو بتاؤں, تہجد یا قیام اللیل یا سیام اللیل کے لیے عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی, وہیں سے ٹائم آؤٹ ہوتا ہے, چالو ہوتا ہے. کب تک؟ صبح صادق تک. آپ سونے سے پہلے پڑھ لو. عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی, کھانا وانا کھا لیا, خلاص اب بسترے پہ سونا ہے, وضو بناؤ, وضو بنا کر کے آپ 8 رکعت پڑھ لو, پڑھ کے سو جاؤ, کوئی حرج نہیں. بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری. ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, وہ بھی سنیں, سو کر کے اٹھو تب تہجد پڑھو. اتنے میں تو شیطان اپنا کام کر جاتا ہے, وہ آپ کو تہجد کب پڑھنے دے گا؟ یہ ہے اصل, یہ غلط فہمیاں ہیں میرے عزیز, میرے بھائی. تہجد سال کے 12 مہینے آپ پڑھو, قیام اللیل, صلاۃ اللیل وہی ہے, اور عشاء کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے آپ پڑھ کے سو جاؤ, انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. یہاں تک کہ اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں, اللہ ہم سب کو بھی, کہنے والے کو بھی, سننے والے کو, دونوں کو اس کا عادی بنائے. بولو آمین. اگر آپ سو گئے کسی دن, نہیں پڑھ پائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عادت ہے تہجد یا قیام اللیل یا پڑھنے کی, اگر وہ رات کو نہیں پڑھ سکا, فجر بعد سے لے کر کے, دن نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر زوال سے پہلے تک وہ پڑھنا چاہے, تو انشاءاللہ رات کے قیام کا ثواب اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج چاکیے دامہ بھی تھا. واللہ ہم پڑھ کر کے تھوڑا سا عادی بنے نا, دھیرے دھیرے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جب بھی پڑھیں گے اللہ ہمیں تہجد کا ثواب دے گا انشاءاللہ تعالی, اگر ہم سو گئے
تو یہ تہجد کا مسئلہ رہا، قیام اللیل کا مسئلہ. جی جزاک اللہ خیر. یہاں پر کوئی ہے سوال؟ یہاں پر ایک صاحب کھڑے ہیں. جی. اور جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جو ہی ہم سے مخاطب ہوتا ہے قرآن میں تو جمع کے شکل میں مخاطب ہوتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. لیکن اس آیت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کیوں شکل فردی میں مخاطب ہوئے؟ اللہ تفسیری چیز ہے. اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے خطاب فرماتا ہے، کبھی جمع کے صیغے سے اور کبھی واحد کے صیغے سے. اور خلق الا لہ الخلق والامر، خلق کا تعلق چونکہ صرف اللہ سے ہے، اللہ ہی خلق فرماتا ہے، اللہ کے سوا کوئی خلق نہیں فرماتا ہے. اور اس میں اللہ کو کسی کی تعاون یا کسی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تکوینی چیزیں جو ہیں بلا کسی، تکوین کا مطلب ہوتا ہے بلا کسی وسائل اور ذرائع کی کسی چیز کو پیدا کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، تو اس لیے اس نے، کیونکہ خلق کا تعلق صرف اللہ سے ہے اور کوئی خلق نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے واحد کا صیغہ یہاں استعمال فرمایا. اور جہاں تک جمع کا صیغہ ہے وہاں بھی جیسے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا کہیں وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں وما یلفظ، وہ جہاں ہے نا کہ مطلب ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس طرح سے. تو یہاں بعض مفسرین نے نحنو یا انا کا، تو اس میں فرشتے اور ملائکہ، جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، مطلب اس کا یہی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رکھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ اللہ نے وہاں نحنو کا جمع کا صیغہ. ویسے اس کی تفسیری چیزیں میں، تفسیر میں آپ جائیں دیکھیں تو انشاءاللہ اس کی تشریحات ملیں گی. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جی یہاں پر ایک سوال ہے. جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. سوال نماز کے تعلق سے ہے. عموماً گفتگو میں یہ آتا ہے کہ 23 ایئرس کی نبوت کا وقفہ رہا تو نماز کے مختلف شکل رہے اور اسٹیجز رہے، اور وہ اسٹیجز جیسے جیسے کراس ہوتے گئے اور لاسٹ میں ایک فائنل سٹیج پہ آنے کے بعد نماز مکمل ہوئی. اور اس دوران جو صحابہ جس طرف نکل گئے تبلیغ کے لیے، وہاں ان کا وہ طریقہ محفوظ ہو گیا. اسی لیے 4 ائمہ کے الگ الگ طریقے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کا کیا جواب ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تھنکنگ جو ہے نا، یہ اساس، جس اساس پر یہ پوری عمارت قائم ہوئی ہے، یہ اساس ہی غلط ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے. نماز جب فرض ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام دو دن آئے. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا ٹائم کہاں سے اسٹارٹ ہوگا وہ بتلایا ہے نا، اور دوسرے دن آئے کہاں ختم ہوگا وہ بتلایا. اتنے ٹائم ختم ہوگا، اتنے ٹائم. اب جب بتلا دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے تو ظاہر ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. لیکن آج اگر یہ حدیث موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اور اگر آج اور جو ہے اگر آپ اسی ٹائمنگ کے اوپر ہی صرف دیکھ لیں تو اس میں بھی لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے. کوئی 1 بجے پڑھتا ہے، کوئی 2:30 بجے پڑھتا ہے. ٹائمنگ یوں. اصل میں دیکھیں بات ایسی نہیں ہے. نماز جیسی بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ نکل گئے، اب کچھ لیا کچھ نہیں لیا. اتنا بڑا شدید اختلاف نہیں ہے نماز میں الحمدللہ. جو بنیادی ارکان ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ بعد میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی رہے. کہیں اکا دکا مسائل میں کہیں کسی کو لا علم نہیں رہا، لیکن اکثر مسائل جس میں لا علم رہے یا اس صحابی کو نہیں معلوم ہو سکا تو باقیہ دوسرے صحابہ کو تو معلوم ہوا. محدثین نے اسے بھی کلیئر کیا ہوا ہے، بھئی ان کو نہیں معلوم تھا اس وجہ سے یہ چلے گئے، یہ موجود تھے، اتنے 10 صحابہ ہیں، وہ اکیلا شخص ہے تو 10 صحابہ کی بات مانو، ان کی اکیلے کی نہیں مانو. پھر ان کی تاریخ، ان کی مرے کب، کہاں گئے، کہاں پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ محفوظ ہیں. ساری چیزیں اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں. یہ اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا ہے. تو اس کی روشنی میں الحمدللہ نماز کو کلیئر کیا جاتا ہے، کیا گیا. ہاں، ایک ہی حدیث میں پوری نماز کا طریقہ آپ کو نہیں ملے. یہ جیسے گلدستے ہوتے ہیں، ایسے ہی چند پھولوں کو ملا کر گلدستہ بنتا ہے. پوری نماز چند حدیثوں سے مرکب ہے. کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں اللہ کے نبی نے 4 چیزیں بتائیں تو اب ہم یہ سوچیں کہ نہیں اب یہ 4 چیزیں ہیں، بس یہی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، دوسری حدیث میں یہ ہے، تیسری حدیث میں جیسے حدیث وہ آتی ہے مسیء الصلاۃ والی کہ ایک شخص آیا، انہیں نماز پڑھی
نماز پڑھ کے جانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے بیٹھے تھے, اس نے سلام کیا. آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, لوٹو اور جاؤ, اور تم نے جو ہے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ آیا پڑھ کے, پھر آپ نے لوٹایا, 3 دفعہ لوٹایا. 4تھی دفعہ اسے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے ایسی آتی ہے, جیسی آتی ہے ویسی میں نے پڑھی, اب آپ بتاؤ کیسے پڑھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو, جب رکوع کرو تو اطمینان سے کرو, جب سجدہ کرو تو اطمینان سے کرو, ہے نا. چونکہ اس کے اندر جو کمی تھی وہ کیا تھی؟ عدم اطمینان کی. اطمینان نہیں تھا نماز. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں کہ جناب علی نماز ایسے پڑھتے ہیں دھڑا دھڑ جیسے کوا چونچ مار رہا ہو کسی برتن میں, ٹک 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 ٹک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, خلاص اللہ اللہ خیر. ایسی نماز ہوتی ہے؟ ایسی کیا فائدہ؟ بعض لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر آتے ہیں دیر سے, جیسے ہی امام رکوع میں جانے چلا جاتا ہے چپل اپل دور پھینک کے بھاگ کے, لگتا ہے اتنے بڑے محبتی ہیں یہ نماز کے. آپ اتنے بڑے محبتی تھے تو 2-5 منٹ پہلے آتے, کم از کم جماعت میں شریک ہو جاتے. تو دیکھیں پہلے بلائیں اس دنیا میں کم نہیں تھیں, زیادہ نہیں تھیں, کم تھیں, لیکن جو ہم شیطان سے قریب ہوتے گئے تو سوالات, مصیبتیں, شک شبہات سب پیدا ہوتے گئے. اور اب تو ایسے ایسے مسائل ہیں کہ الامہ والحفیظ, کہ اب تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ صاحب ہم گئے ایسا ہو گیا, بڑے عجیب و غریب سوالات, استغفر اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے زمین اور آسمان کے اندر یہ فتنے بپا ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ فساد جو ہے یہ تمہاری اپنی شرارتیں, تمہاری شرارتوں کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام چلے گئے تو 4 مذاہب یوں بن گئے. تو 4 مذاہب کو بننا تھا تو 400 سال پہلے بن جاتے, 400 سال بعد کیوں بنے؟ نہیں سمجھ میں بات آئی. بننا ہی تھا تو 400 سال بیچ میں وہیں بن جاتے, بعد میں کیوں بنے؟ اور بننا تھا. اختلاف ہو جاتا ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں. اختلاف ہو گیا ہے نا, چند آدمیوں کے. اختلاف برا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر تعصب کا خمیر آ جائے, زہریلا پوائزن ہو جائے. صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے, لیکن کوئی اختلاف مذہب کی شکل نہیں اختیار کر سکا. کوئی عمری فرقہ نہیں پیدا ہوا, کوئی صدیقی ابو بکری فرقہ نہیں پیدا ہوا, کوئی علوی فرقہ نہیں پیدا ہوا, کوئی عثمانی فرقہ نہیں پیدا ہوا. اختلاف نہیں ہوئے, بہت شدید اختلافات ہوئے صاحب, لیکن فرقے نہیں بنے. اختلاف ہوئے لیکن ختم ہو گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی, ان کے دل قلوب صافیہ, ان کے دل پانی سے زیادہ پاک اور صاف تھے, آئینے سے زیادہ جو ہے صاف اور ستھرے ان کے دل تھے. وہ مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں شیطان نے غلو ذہنوں کے اندر, تقدس, وہ بہت بڑے, کیوں ہمارے جاہل مطلق ہیں, وہ بہت بڑے جاہل, وہی کافروں والا تو وہ بڑی طاقت والا ہے, 6 ہاتھ ہیں اس لیے اس کو پوجو, وہ شیر کو مار رہا ہے اس لیے اس کو پوجو, وہ ہاتھی کی منڈی لگایا ہوا اس لیے اس کو پوجو. وہ دیکھو 72 علوم کے, ہم تو جاہل ہیں, 72 علوم والا, اس کو مانو. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ کرام نے جیسے سمجھا. الحمدللہ آج تو اسلام کو چٹکیوں میں پھینک دیا جاتا. یہ تو اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ آج 1400 برس اتنے طوفان اور اتنے جھکڑ چلے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن آج بھی الحمدللہ اسلام اسی تنتنے اور اسی شنشنے اور اسی وقار اور عزت اور اسی احترام کے ساتھ اور اسی طاقت و قوت کے ساتھ الحمدللہ آج بھی قائم و دائم ہے الحمدللہ. اور یہ قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. ایک نہیں 72 فرقے بنیں گے, اس کا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گے, سب جہنم میں جائیں گے, ایک ہی جائے گا جنت. بس یہ ہے اصل چیز. فرقے ورقے یہ بعد میں بنے ہیں, اور یہ فرقے ائمہ رحمہ اللہ نے نہیں بنائے, وہ بیچارے بری ہیں بھائی, ان کا نام لے چھوڑو, کہاں باتیں کھود رہے ہو خواہ زخموں کو مت دھاوا دو. ٹائم نہ رکھو تو چھیڑا نہ کرو, چھیڑو تو ٹائم رکھو. انشاءاللہ اور ایک محفل رکھنی پڑے گی یہاں پر. فرمائیے. یہاں پر ایک بھائی جو پہلے آئے نا, یہی ہے. اچھا جی بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے مختار احمد, میں انڈیا سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ ایک خدا کو مانتے ہیں.
تو ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تو کیا ہم اسلام میں آ کے ہی عبادت کر سکتے ہیں یا اپنے مذہب میں رہ کے عبادت کر سکتے ہیں؟ جزاک ان کا سوال یہی ہے. جزاک اللہ خیر. اس کا جواب بہت ہی سیدھا سا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں، ایک خدا کو ماننا یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو تو پھر اس کی عبادت اور بندگی بھی کرو، ہے نا، اس کے حکم کے تابع دار بنو. اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، اس کے حکم کے تابع کر دینا. اب اللہ کو اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے تو سب مانتے ہیں ایک ہے. کفار مکہ بھی مانتے تھے ایک ہے، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ایک ہے، یہ کرسچن وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک ہے، لیکن یہ سن آف گاڈ ہے، وہ فادر ہے، یہ میری ہے، وہ سن آف گاڈ ہے، یا ماں ہے، یہ بیٹا ہے، اس لیے وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر وہ کہتا ہے ایک ہے تو یہ کوئی کمال نہیں، ایک تو سب مانتے ہیں. ہاں ایک ہے، وہ اپنی عبادت جس طرح اپنی ذات میں خود اپنے پرسنالٹی میں ایک ہے، ایسے ہی وہ اپنی عبادتوں میں بھی ایک ہے، تنہا ہے. اس کی عبادت کے سوا کسی اور کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی. اور اس نے ہمیں اسلام دیا ہے، بتایا ہے. اگر وہ اپنے وہ اسلام کے مطابق، اسلام کے رول کے مطابق عبادت کرتا ہے اور اسی طرح سے عقیدہ رکھتا ہے تو خلاص وہ مسلمان ہے پھر. لیکن اپنی مرضی جو کہتے ہیں نا میری مرضی، یہ میری مرضی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اللہ کی مرضی ہے. کس کی؟ اللہ کی مرضی. تو ان سے کہو اگر آپ مانتے ہو اللہ ایک ہے تو پھر ایک اللہ کی پوجا کرو، اور پھر ایک اللہ کی پوجا کرو تو کیسے کرو وہ بھی مانو. جیسا کہ اس نے کہا ہم اپنے باپ کو مانتے ہیں کہ میرا باپ ہے، ایک ہی ہے نا، لیکن ہم اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو جا کر کے باپ مان لیں، یا اپنے آپ اپنی نسبت کسی اور باپ کی طرف کریں تو یہ اسلام میں حرام ہے، اور دنیا میں بھی حرام ہے. دنیا کہے گی بھائی تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کا بیٹا کیوں بن رہا ہے؟ ہماری بیوی ہے، اس نے کہا ہاں ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں، لیکن میں جیوں گی اپنی مرضی سے. تو ہم جینے دیں گے اس کو اس کی مرضی سے؟ بولو. ہم تو کہیں گے تجھے اپنی مرضی سے جینا ہے تو پھر مع السلامہ، بائے بائے، ہے کہ نہیں؟ تیری جیسی اور مل جائے گی، تجھ سے اچھی ملے گی، ہے کہ نہیں؟ تو بھیا جب مان لیا تو اس کی مرضی چلے گی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی جی جی. اور کتنے سوال کریں؟ کوئی بات نہیں، ہاں کریں. بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا ہے، سحری کھائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ 70 ماہ کی محبت رکھتا ہے اور وہ ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہوئے رکھتا ہے، تو جب انسان اس کی زندگی بھر جب تک اس کی موت نہ آ جائے وہ گناہ کرتا جائے گا اور اللہ کے پاس توبہ کرتا جائے گا، تو جب اس کی زندگی ایسی ختم ہو جائے گی تو وہ جنتی ہوگا یا جہنمی؟ دیکھیں، اگر وہ مومن ہے، موحد ہے، شرک سے پاک ہے. گناہ کی کئی کیٹیگریاں ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ نہ کیا تو اللہ کی مشیت مرضی ہے، اللہ چاہے معاف کرے، اللہ چاہے اس کی سزا دے. جیسے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ اگر اس نے شرک کیا ہے، توبہ کرتا ہے پھر شرک کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر شرک کرتا ہے، اسی پہ مر گیا وہ بغیر توبہ کیے، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے معاف کرتا. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے، اگر بندہ توبہ کرتا ہے پھر وہ جرم ہو جاتا ہے اس سے، پھر توبہ کرتا ہے پھر، اور اسی حالت میں، لیکن وہ موحد ہے، اللہ شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ عبادات بھی کرتا ہے نا، لیکن گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں اس سے، تو اللہ کی مرضی ہے کہ اسے چاہے تو بغیر کسی عذاب کے جنت میں ڈال دے، اور اسے چاہے تو جتنا اس نے جرم کیا اس کی سزا دے کر پھر اسے جنت میں داخل کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ بغیر توبے کے مرا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کر کے مرا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا. اللہ
اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اہل السنہ والجماع کا یہی عقیدہ ہے. جزاک اللہ خیر. جی ایک بھائی یہاں پر وہ, ہاں یہ پیچھے نہیں, یہ السلام پیچھے, علیکم. ایک منٹ ان کو ذرا موقع دیں, وہ بیچارے بہت دیر سے کھڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام محمد یوسف خان ہے اور میں پاکستان سے. اہلاً وسہلاً. شکریہ. ابھی آپ نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی مگر ابھی اس میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے جی. کہ میرے علم کے مطابق میں نے سنا تھا کہ حدیث میں ہے, مجھ سے بہتر وہ آپ جانتے ہیں, وہ آپ ایکسپلین بھی کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا یا حاجت مانگنے والا, جی جی میں اس کی حاجت پورا کروں. بے شک. تو اس میں یہ کنفیوژن ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عشاء کے بعد وہ آخری پہر کا, تو یہ اس میں تھوڑا سا مجھے اللہ آپ کو رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے دونوں کا, تہجد کی نماز سے اور اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا, اترنا, اس میں کوئی دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے. وہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹائمنگ جو ہے تہجد کا وہی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ایک چیز واقعی اس میں میرے دماغ میں آئی تھی, لیکن میں وہاں یاد نہیں رہا, بات آگے ہو گئی, وہاں چھوٹ گئی. وہ آپ نے سمجھو یاد دلائی اسی بہانے, کہ تہجد کا افضل ترین جو وقت ہے, افضل ترین وہ ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سحر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے, یعنی سہ پہر جب اللہ تعالیٰ, وہ ہے افضل ترین. تو میں نے افضل ترین جو وقت تھا وہ نہیں بتایا, میں نے اس کا پورا وقت بتایا کہ یہاں سے اسٹارٹ ہو کر کے سحر تک رہتا ہے, صبح صادق تک. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. باقی اللہ رب العزت نزول تو وہی جو آپ نے فرمایا حدیث ہے, وہ بے شک صحیح ہے, وہ فرماتا ہے. تو دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں, آپ اگر وہ وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش, تو بتایا میں نے افضل ہے, آپ اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھیں. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس افضل کی تلاش میں آدمی پوری نماز ہی چھوڑ کے بیٹھا ہوا نا, تہجد ہی نہیں پڑھتا ہے, یا اپنے آپ اپنی نسبت کسی اور باپ کی طرف کریں, تو یہ اسلام میں حرام ہے, اور دنیا میں بھی حرام ہے. دنیا کہے گی بھائی تو اس کا بیٹا ہے, تو اس کا بیٹا کیوں بن رہا ہے. ہماری بیوی ہے, اس نے کہا ہاں ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں, لیکن میں جیوں گی اپنی مرضی سے. تو ہم جینے دیں گے اس کو اس کی مرضی سے؟ بولو. ہم تو کہیں گے تجھے اپنی مرضی سے جینا ہے تو پھر مع السلامہ, بائے بائے, ہے کہ نہیں؟ تیری جیسی اور مل جائے گی, تجھے اچھی ملے گی, ہے کہ نہیں؟ تو بھیا جب مان لیا تو اس کی مرضی چلے گی. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جی جی جی. اور کتنے سوال کریں؟ کوئی بات نہیں, ہاں کریں. بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا ہے, سحری کھائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے, یعنی اللہ کا بندہ, اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ 70 ماہ کی محبت رکھتا ہے اور وہ ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہوئے رکھتا ہے, تو جب انسان اس کی زندگی بھر جب تک اس کی موت نہ آ جائے وہ گناہ کرتا جائے گا اور اللہ کے پاس توبہ کرتا جائے گا, تو جب اس کی زندگی ایسی ختم ہو جائے گی تو وہ جنتی ہوگا یا جہنمی؟ دیکھیں, اگر وہ مومن ہے, موحد ہے, شرک سے پاک ہے, گناہ کی کئی کیٹیگریاں ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ نہ کیا تو اللہ کی مشیت مرضی ہے, اللہ چاہے معاف کرے, اللہ چاہے اس کی سزا دے. جیسے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ اگر اس نے شرک کیا ہے, توبہ کرتا ہے پھر شرک کرتا ہے, توبہ کرتا ہے پھر شرک کرتا ہے, اسی پہ مر گیا وہ بغیر توبہ کیے, تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے, اگر بندہ توبہ کرتا ہے پھر وہ جرم ہو جاتا ہے اس سے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر اور اسی حالت میں, لیکن وہ موحد ہے, اللہ شرک نہیں کرتا, اللہ کے ساتھ عبادات بھی کرتا ہے نا, لیکن گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں اس سے, تو اللہ کی مرضی ہے کہ اسے چاہے تو بغیر کسی عذاب کے جنت میں ڈال دے,
اور اسے چاہے تو جتنا اس نے جرم کیا اس کی سزا دے کر پھر اسے جنت میں داخل کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ بغیر توبے کے مرا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کر کے مرا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے. جزاک اللہ خیر. جی ایک بھائی یہاں پر وہ، ہاں یہ پیچھے نہیں، یہ السلام پیچھے، علیکم. ایک منٹ ان کو ذرا موقع دیں، وہ بیچارے بہت دیر سے کھڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام محمد یوسف خان ہے اور میں پاکستان سے اہلاً وسہلاً. شکریہ. ابھی آپ نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی مگر ابھی اس میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے جی. کہ میرے علم کے مطابق میں نے سنا تھا کہ حدیث میں ہے، مجھ سے بہتر وہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ ایکسپلین بھی کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا یا حاجت مانگنے والا، جی جی میں اس کی حاجت پورا کروں. بے شک. تو اس میں یہ کنفیوژن ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عشاء کے بعد وہ آخری پہر کا، تو یہ اس میں تھوڑا سا مجھے اللہ آپ کو رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے دونوں کا، تہجد کی نماز سے اور اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا اترنا، اس میں کوئی دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹائمنگ جو ہے تہجد کا وہی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ایک چیز واقعی اس میں میرے دماغ میں آئی تھی لیکن میں وہاں یاد نہیں رہا، بات آگے ہو گئی، وہاں چھوٹ گئی. وہ آپ نے سمجھو یاد دلائی اسی بہانے کہ تہجد کا افضل ترین جو وقت ہے، افضل ترین وہ ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سحر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے، یعنی سہ پہر جب اللہ تعالیٰ، وہ ہے افضل ترین. تو میں نے افضل ترین جو وقت تھا وہ نہیں بتایا، میں نے اس کا پورا وقت بتایا کہ یہاں سے اسٹارٹ ہو کر کے سحر تک رہتا ہے، صبح صادق تک. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. باقی اللہ رب العزت نزول تو وہی جو آپ نے فرمایا حدیث ہے، وہ بے شک صحیح ہے، وہ فرماتا ہے. تو دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں، آپ اگر وہ وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش، تو بتایا میں نے وہ افضل ہے، آپ اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھیں. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس افضل کی تلاش میں آدمی پوری نماز ہی چھوڑ کے بیٹھا ہوا نا، تہجد ہی نہیں پڑھتا ہے. تو انشاءاللہ کم از کم دھیرے دھیرے عادت بنے گی، آگے چل کر کے پھر وہ افضل ترین بھی مل جائے گی. کم از کم حرکت تو کرے وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے بالکل کیا کہتے ہیں جام ہو کر کے نٹ بولٹ سے، کم از کم وہ نٹ بولٹ ڈھیلے تو ہوں، حرکت تو کرے، ہلے تو. وہ کم از کم اسی بہانے سونے سے پہلے 8 رکعت پڑھ کر کے اور ویتر پڑھ کے سو جائے. آج پڑھے گا، کل اور ہو جائے، اور پھر آگے چل کے دھیرے سحر تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہے اصل مقصد. جزاک اللہ خیر. بس انشاءاللہ ابھی وقت کافی گزر گیا ہے. میرا 1 درہم نہیں لے گا کوئی؟ ایک سوال ہے. شیخ ریال دینا. نہیں، آپ کے ہاں سکے چلتے ہیں تو میں کیا کروں؟ ریال کیا کرو گے؟ ریال یہاں کیا، اس میں کچھ 5 پیسے 10 پیسے کم ہو جائے، 25 پیسے. یہ سکہ ہی ہے، تو دلہ بنا ہوا ماشاءاللہ. درہم ہے، وہ ریال ہے، یہ درہم ہے. سوال شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے، سب کے لیے عام ہے. اور یہ نہ دیکھیں کہ ایک درہم ہے. یہ ایک درہم بہت ہے، معلوم بہت قیمتی ہوتا ہے، پیسہ ہے، انعام ہوتا ہے. عبادت کی صحیح تعریف جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ کوئی بتا دے. 1 درہم انعام. جی انہوں نے ہاتھ اٹھایا پیچھے. ہاں پیچھے ایک بھائی نے ہاتھ اٹھایا، دیکھیں وہ یہ. اب آپ اس کو لینے کے لیے تو آؤ گے ہی، میں پیچھے رائٹ سائڈ آ ہی جاؤ. اور آپ نے جس یقین کے ساتھ اٹھایا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جواب صحیح ہوگا. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے شیخ بتایا تھا کہ امام ابن تیمیہ نے جو بتایا ہے کہ عبادت اس طرح جس طرح ہمارے اللہ کو پسند ہے، جو چیز ظاہری باطنی جس طرح کی بھی ہے، اس طرح آپ نے اس کی تشریح کی تھی. وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے. ہاں وہ صحیح ہے. یہ چیز آپ نے بتائی. ہاں، اللہ کی پسندیدہ چیز کو جو عبادت کہتے ہیں. جی میں نے کہا مکمل
اس کا مطلب یہ ہے مکمل نہیں ہے آپ کا جواب. 1 2 3 4. یہاں پر ایک بھائی نے دوسرے یہاں پر اٹھائے تھے, انہوں نے نمبر 2. اچھا نمبر 2 کون؟ یہی تھے. ہاں ہاں جی آپ ماشاء اللہ, وہ تو بتا ہی دیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کتاب العبودی میں کہ العبادت هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ماشاء اللہ. آپ ترجیح دے دیں اپنے بھائی کو, کوئی دوسرا بتا دے. صحیح ہے. ہاں اردو میں بتا دے. نہیں دوسرے بھائی کو بھی, ان کو بھی 1 درہم دے دیں گے. کسی اور کو موقع دے دیں. اسی کا ایکسپریشن. وہاں سے ایک بھائی تھے, دیکھیں وہ شیخ آپ شاید بھائی چوائس کر رہے ہیں. جی وہ بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے نا ماشاء اللہ وہاں پر پیچھے یہ یہاں وہ لیفٹ میں جزاکم اللہ خیر. چلیں پہلے اٹھائیں. السلام علیکم. السلام. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعتقادی اور عملی عمل کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کا کرنا عبادت ہے, اور جس سے اللہ منع کیے اس سے رک جانا ہے. ہاں یہ تو وہ بھائی نے بھی تقریباً شیخ دیکھیں ابھی کس نہیں جواب ادھورا ہے. دیکھیں جی وہ صاحب کہاں؟ ہاں وہی وہ صاحب بہت پہلے سے کھڑے. جی آج بتا دو بھائی. اللہ کی پسندیدہ ترین قولی عملی اور جو فعلی جو اللہ کی سب سے پسندیدہ باتیں ہیں. آپ قریب ہیں لیکن بھائی شاید آپ ہی چوائس کرو, میں نہیں کروں. ابھی کس کو آپ قریب یہاں ہیں. پر یہ بھائی جو کالے شرٹ میں جو ہے نا یہاں پر, ان کو دے دیں یار مائک. ان کو یہاں پر بسم اللہ کریں. انشاءاللہ مائک آئے گا آپ کو انشاءاللہ. ان کو ذرا موقع دے دیں ان کو. اچھا نہیں وہاں شاہد بھائی آ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آپ نے 3 قسم کی عبادات کے اوپر جو ہے اس میں بتایا تھا, ظاہری, باطنی اور عملی, اور پھر اس میں یہ کہا تھا کہ طریقہ وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا جس کے اوپر وہ قبول کی جائے گی. اللہ آپ کو ظاہر بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح ہے, لیکن وہ تعریف جو ہے نا وہ تعریف چاہیے مجھے جو ایک لائن کی ہے. شیخ ابن تیمیہ نے جو بتائی تھی. بھائی شاہ آپ دیکھو بھائی, آپ جلدی کرواؤ. یہ بھائی یہاں پر جو یہ کرتے میں نا ماشاء اللہ. سوچئے آپ لوگ ایک بات دھیان میں ایک بات, عبادت کس کو کہتے ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے بھول گئے کہیں تو کیا لوگوں کو بتاؤ گے آپ؟ کیسے بتاؤ گے؟ السلام علیکم. السلام. عبادت وہی ہے جو طریقہ بتائے اور اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دیں. آپ نے بہت صحیح سمجھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ بہت صحیح بات آپ نے کہی. بے شک عبادت وہی ہے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہی عبادت ہو سکتی ہے, کوئی اور دوسری چیز عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن شیخ کو وہ ڈیفینیشن چاہیے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی بتایا تھا, اور ہمارے عزیزم نے بھی عربی میں بتا دیا. ابھی اگر تھوڑی بہت بھی عربی آپ لوگوں کو شدھ بدھ ہوگی تو پکڑنے والے فٹ سے پکڑ جائیں گے کہ واقعی. شیخ ایک بھائی کو موقع دیں, اس کے بعد انہی کو کہیں کہ وہ ترجمہ کر دیں. چلیں. ہاں صحیح بات. وقت زیادہ گزر رہا ہے. شیخ میں نے پہلے بھی اعتقادی, عملی اور فعلی عبادت جو اللہ کو پسند ہو. نہیں وہ تو آپ نے بتایا. کچھ حصے آپ نے کہے, کچھ حصے انہوں نے کہہ دیے, کچھ حصے انہوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحیح عبادت وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. شیخ جزاک اللہ خیر. وہ یہ تو ہے بے شک جو اللہ راضی ہو, لیکن عبادت کہتے کس کو ہیں؟ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو. یہاں پر ایک بھائی, ان کو دے دیں. اللہ کی رضا بے شک. بس ابھی آخر ہوگا انشاءاللہ, آخر جواب ہے, ان کے بعد یہی شیخ کو دے دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا عبادت کا مفہوم جو ہر قولی, بدنی, ظاہری اور فعلی عبادت جو اللہ کو پسند ہو, اس کا انہوں نے ڈیفینیشن بتائی عبادت کا. وہ بھائی نے بھی وہی بالکل ہر وہ قولی, فعلی, ظاہری اور باطنی عبادت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اس کو
इसको इबादत का डेफिनेशन सही है ना? आप दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ, वो भी आ जाओ, वो सही कह रहे हैं, सही, वो सही है। यानी हर वो अमल जो अल्लाह को महबूब हो, वो कौली हो या फ़िअली हो, ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, उसको इबादत कहा जाता है नहीं? भाई अगर मेरे पास छुट्टा नहीं होगा तो आप ताउन करना। मैं तो बटुआ ही भूल गया। नहीं नहीं नहीं, है जिंदा नहीं, आप नहीं देंगे भाई, गलत बात है। मैंने कहा तो मैं दूंगा। ये कितना है? ये 5 दिरहम। तो छुट्टा दे दो भाई। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक, अल्लाह बारिक फीक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को जज़ा खैर दे। मैंने वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए ना, है ना? तो ऐसा करो, फिर आप ऐसा करो, इसमें से आपके पास छुट्टे नहीं है भाई? इंशाल्लाह छुट्टी दे देंगे। तो उसमें क्या कहते हैं, इनको कुछ और अच्छा भी दे देंगे इंशाल्लाह साहब। ये आप ये एक दिन आपने पहले जवाब दिया, इसे रखिए, इसको चावल ओल में न रखना पड़ा, आपको मैं भी देता हूँ। राशिद मॉल जब इफ्तिताह हुआ खबर में, सऊदी अरब में, तो बन के मॉल तैयार, पहला मॉल था शर्किया का। तो जब उसके अंदर मालिक जो था राशिद मॉल का, वो दाखिल हुआ शाम को और कहा दरवाज़ा बंद कर दो। इफ्तिताह के वक्त बहुत पब्लिक थी और अपनी नई कार लेकर के अंदर गया और कहा दरवाज़ा बंद कर दो। जब वो दाखिल हुआ, पूरे दरवाजे मॉल के बंद हो गए और उसके बाद सब, मतलब मालिक आया मॉल का, तो उसने कहा कि एक आप लोगों के लिए मुफाजा है ना, यानी एक इनाम है हमारे पास। माइक लिया और सबको जमा किया मॉल के अंदर और कहा एक मुफाजा ये है कि ये गाड़ी की चाबी है, नई गाड़ी से मैं अभी आया हूँ, ज़ीरो से ये रखी हुई है ना, किसका मुक़द्दर है जो चाहे ले ले, लेकिन सिर्फ 25 हलला उसकी कीमत है। कितना? 25 पैसे। 25 पैसे निकाल दो, ये गाड़ी की चाबी है, गाड़ी तुम्हारी। हजारों लोग थे उसमें मॉल में। तो आप सोचिए, किसी की जेब से 25 हलला नहीं निकल सका, नहीं निकल सका 25 हलला। आखिर फिर उसने चाबी अपनी जेब में ले ली, क्या करे? तो छुट्टे रखने चाहिए जेबों में, कहने का मतलब ये। अरशद साहब इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और 25 पैसे, एक हलले, एक दिरहम नहीं है इनकी जेब में। अल्लाह ताला और बरकत दे इंशाल्लाह। बारक अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख।